أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہاں میں دیکھ رہی ہوں کافی سارے ہمارے آن لائن پارٹیسپینٹس کلاس میں موجود ہیں، جن میں سسٹر عروبہ ہیں، فروہ مطلوب، فرزانہ اویس، فرزانہ شاہین، ہیرا کیسر، محمودہ سلطانہ، نفیسہ آصف، رابیل دانش، رابعہ سلطانہ، صدف آفتاب، سائمہ انور، شگفتہ نزلی، سندس بشیر، سندس خان، صبا، حمیرہ وحید، اور آئی تھنک ابھی ایک دو اور لوگوں نے بھی. ہم نے قرآن مجید کا صفحہ نمبر 6 شروع کر لیا ہے، اور پچھلے جمعے کو ہم نے صفحہ نمبر 6 پہلا ہاف فرسٹ جو حصہ ہوتا ہے نصف وہ مکمل کیا تھا 6A اور B کے نام سے. ابھی ہم 6C اور 6D کو اسٹڈی کریں گے، اور عصر اور ٹی بریک سے پہلے ہم انشاءاللہ قرآنک پورشن کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہترین دلچسپ پروگرام جو کہ انتہائی فائدہ مند ہے ہماری آخرت کے لیے اور ایون ہماری دنیا کے لیے بھی، وہ الفلاح منزل کی کاوشوں سے ہم تک پہنچ رہا ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اور سسٹرز جو ہیں ہم لوگ الفلاح منزل میں اس وقت موجود ہیں، اور آپ سب کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں آن لائن جوائن کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس کو جاری رکھ سکیں، اس سفر کو. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ویژن کے بارے میں بھی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمیں 24/7 اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور اس میسج کو اسپریڈ کرنا ہے. جیسا کہ QC3 کی رجسٹریشنز ابھی تک اوپن ہیں، تو آپ لوگ ابھی بھی ان لوگوں کو جو QC2 کر چکے ہوں یا میں بھی QC3 بھی کر چکے ہوں ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ریپیٹ کرنے کے لیے یا فریش کورس کے طور پہ ہمیں جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، اور مجھے 2-3 میسیجز آئے تھے نیو سسٹرز کی طرف سے، کیونکہ فرسٹ کلاس کو ہم نے بڑا کیجول لیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو QC1 کر چکے ہیں، QC2 کر چکے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جنہیں ہم پہلے سے جانتے ہیں وہ بھی ہمیں جانتے ہیں، تو میں نے تعارفی کوئی بات کی ہی نہیں. سو میں مختصراً بتانا چاہوں گی کہ میں 2017 سے الفلاح منزل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. میری خوش قسمتی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، اس دن بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آئی تھی، ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہی ہوں، اور جو کچھ شروع کے حصے جو میں سیکھ چکی ہوں، جن پہ میں نے اپنی مہارت حاصل کی ہے، ابھی بھی کام کر رہی ہوں، ان کو پڑھا بھی رہی ہوں ایز اے ٹیچر. ہم ٹیچرس کو ٹرین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کوآرڈینیشن کا کام بھی میں کر رہی ہوتی ہوں. ڈفرینٹ اسکولس کے پروجیکٹس ہیں، کالجز کے ہیں، ایون اب یونیورسٹیز کے بھی ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح اس کورس کی اگر بات کی جائے تو اس میں AQT کی ایک ٹرم ہم لوگ یوز کرتے ہیں، میں یہاں سسٹرز کو بتانا چاہوں گی، جس میں 4 خاص حصوں میں آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری سسٹرز اس میں والنٹیئر کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور ان میں بنت ضیاء ہیں جو کہ ہماری ڈسکشن گروپ کی انچارج ہوں گی کانسیپٹس کو سمجھانے کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں رسپانس وہی کریں گی، ہم لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں، باقی سسٹرز بھی، میں بھی، لیکن خاص طور پہ بنت ضیاء بیکاز ان کی ایکسپرٹیز میں سمجھتی ہوں ہم سب سے زیادہ ہیں. وہ عالمہ بھی ہیں، بہت زیادہ ان سب چیزوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اسٹل کام کر رہی ہیں. اور اسی طرح ورک بک کے لیے ہم سسٹر سعدیہ کمل اور ہماری نیو سسٹر ہیں جنہوں نے ابھی والنٹیئر کیا ہے کہ مجھے بھی اس خوبصورت سفر پہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، تو ان کو بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں. سسٹر ہیرا کیسر ہیں، آئی تھنک کلاس میں موجود بھی ہیں، ان کو بہت مبارکباد کہ وہ بھی ٹیم کا حصہ بن رہی ہیں. تو جی یہ آپ میم کو ورک موجود بک ہوں. کے لیے گائیڈ کریں گے. جی ماشاءاللہ سسٹر. تو ورک بک کے لیے ایسا ہوگا کہ ان کے پاس ورک بک سالو بھی موجود ہوگی، جب انہیں ضرورت ہوگی سالو ورک بک انہیں دے دی جائے گی. اگر آپ کو خاص طور پہ کسی خاص پیج اور خاص جیسے ہاف پیج یا مکمل پیج میں کوئی پرابلم ہے یا آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آپ کو ایک ایک چیز کو چیک کرنا ہے، اس صورت میں آپ اپنی ورک بک کو سالو کریں گے، اور اپنی ایفرٹ کے ساتھ چاہے وہ جیسا بھی ہو پینسل کے ساتھ آپ اس کو سالو کریں، اس کی پکچر بنا کے ان سسٹر کو آپ ان کے پرسنل نمبر پہ واٹس ایپ پہ سینڈ کریں گے. آپ کے پیج کے سینڈ ہونے کے بعد یہ ایکوریٹ جو آنسرز ہیں وہ آپ کو سینڈ کر دیں گی سو دیٹ یو کین چیک ایزیلی.
ٹھیک ہے. تو یہ پورا پروسیس انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں گروپ میں بھی گائیڈ کروں گی. اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. ادروائز جو ہمارا ڈسکشن گروپ آج ہی ہم بنائیں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ ادروائز جتنے بھی کوشچنز ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن خاص پیج کو چیک کرنے کے لیے پورے پیج کے پکچر ہم گروپ میں نہیں بھیجتے, تاکہ ہر کوئی اپنی اپنی ایفرٹ کر سکے. ٹھیک ہے, اوکے جی. اور آن لائن کلاس کے لیے اقصیٰ فیاض جو ہے وہ ہمیں انچارج کر رہی ہے. ابھی شاید وہ کہیں مصروف ہیں, اس وقت شاید نہیں ہے. ادروائز وہ ہمارے ساتھ کافی ٹائم سے موجود ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور سرٹیفائڈ ٹیچر بھی ہیں. اسی طرح آن سائٹ کلاس میں شفق ناز ہیں, یہ بھی ہماری کورس 1 کی سرٹیفائڈ ٹیچر ہیں, اپنی کلاسز بھی پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور ہماری فزیکل کلاس میں کلاس کو قرآن کلاس کو اسسٹ کرنے کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا ٹیچرز کے حوالے سے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر پورا کا پورا شیڈیول ہے اس کورس کا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو انشاءاللہ آج میں شیئر بھی کر دوں گی, آپ اس کو ویو کیجیے گا اچھے سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری میں ہمارا یہ کورس اچھے سے مکمل ہو جائے گا, جس میں کوئز ہوتے ہیں, ریویژنز ہوتی ہیں. یہ وہی شیڈیول ہے جو آلریڈی QC2 میں بھی تھا, QC1 میں بھی تھا, رائٹ. ورک بک سبمیشن کی ڈیٹ بھی آپ کو پہلے سے بتا دی گئی ہے. آگے چلتے ہیں جی. کورس 3 کے مقاصد ہم نے دہرائے تھے پچھلی کلاس میں, رائٹ. از دس فائن؟ اگر یہ نظر آ رہا ہے کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے؟ اوکے, سو ہم ذرا اس کو دہرا لیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کورس کے مقاصد ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلا مقصد ہے, سب لوگ اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی جگہ دہرائیے. سورۃ البقرہ کے قرآن مجید کے پہلے 5 صفحے ہم نے پڑھے تھے, تو کورس 3 میں ہم اگلے 5 صفحے پڑھ رہے ہیں, یعنی صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک. ٹھیک ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ ہم اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ ہم قرآن مجید کے تقریباً 90% لفظ 90% الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی جب ہم 11واں صفحہ شروع کریں گے تو ہر لائن میں تقریباً 1 لفظ نیا رہ جائے گا, باقی سب ہمیں آتے ہوں گے. یعنی کل اگر 9 لفظ ہیں تو تقریباً 8 ہمیں آتے ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے تو اللہ اکبر کہیے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور مقصد نمبر 3 اور 4 وہی ہیں جو کورس 2 میں تھے, یعنی اشاروں اور فکروں کے ذریعے ہم نئے الفاظ معنی سیکھتے ہیں, اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ جو کہ تدبر اور تذکر کا ایک انداز ہے. کون سا ہے یہ؟ مطالعہ کریں توجہ سے, تصور اور احساس کے ساتھ, دعا مانگیں, احتساب کریں, پلان کریں اور دوسروں تک پھیلائیں. تو یہ ہو گیا جی زندگی میں لانے کا طریقہ جو ہم QC1 سے شروع کر چکے ہیں الحمدللہ. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں مقصد نمبر 5 کی, تو اس میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے ہر لائن میں آنے والے تقریباً 1 لفظ جو ہوتا ہے وہ مزید فیل ہوتا ہے, ہم اس کو اس کورس میں سیکھیں گے. اور آخری مقصد کیا ہے؟ کیا ہے آخری مقصد؟ 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے ہم سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں. اور رائٹ, تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کورس 2 میں ہم نے اپنے دائیں ہاتھ پر 5 صفحوں کو کنسیڈر کیا. آن سائٹ کلاس میں بھی اور آن لائن میں بھی سب لوگ اس وقت دائیں ہاتھ سے دہرائی کر لیں. پہلے 5 صفحے تھے, ایسا ہی ہے, جن پہ ہم نے صفحہ نمبر 1 2 3 4 اور 5 اس طرح سے چل رہا تھا, رائٹ. اور ہم نے اس میں بات کی تھی ہدایت کی. ہدایت متقین کے لیے, کافرین کے لیے, منافقین کے لیے. دعوت القرآن کے حوالے سے بات ہوئی, اور پھر آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ پہلے انسان ہیں جن کو ہدایت دی گئی. ٹھیک ہے. اب ہم کورس 3 میں صفحہ نمبر 6 سے آغاز کر رہے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کون ہے؟ ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس لفظ کو سمجھیں, اسرائیل کے بیٹے, اسرائیل کی اولاد, بنی اسرائیل, یہی ہوتا ہے. کن کا لقب ہے اسرائیل؟ یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کتنے بیٹے تھے؟ گڈ. یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے, رائٹ. اور یہ جو یعقوب علیہ السلام ہے جن کا لقب اسرائیل ہے, جن کے نام سے یہ قوم یاد رکھی گئی ہے, یہ کن کے والد ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے. تو یہ سارے شجرہ نسب بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ.
تو اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل وہ ہیں جن پہ اللہ کے بہت انعامات ہوئے، ہدایات دی گئی انہیں، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. تو اس کے بارے میں ہم بتایا جا رہا ہے ہمیں. اچھا، خوبصورتی یہ ہے اس سلائیڈ کی کہ اس میں اگلے 2 کورسز کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم پہلے سے تیاری کر لیں، ہے نا. کورس 4 میں ہم قرآن مجید کے صفحہ نمبر 11 سے 15 تک سیکھیں گے. بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہوگا. اور اس کے بعد کورس نمبر 5 میں صفحہ نمبر 16 سے 20 تک سیکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، ہے نا، کہ وہ امام ہیں، اور کعبہ کی تعمیر اور کعبہ کے بارے میں جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا. اور پھر جب آگے جائیں گے کون سا کورس ہوگا؟ کورس 6. اس میں سورۃ البقرہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے گرامر کے کانسیپٹس بھی. ویسے میں آپ کو صحیح بتاؤں QC 5 تک ہی بہت سارے بیسک کانسیپٹس کور ہو جاتے ہیں. پھر مزید ڈیپ کانسیپٹ QC 6 میں آتے ہیں، اور QC 7 میں پھر دورہ قرآن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم مکمل کریں گے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش. انشاءاللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. جی، بائیں ہاتھ نے بہت آرام کیا ہے. کورس 2 میں ذرا گیٹ ریڈی. صفحہ نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10. صفحہ نمبر 6 آج ہمارا مکمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں. 6A کا نام بتائیے. ہدایت اور نتیجہ. 6B بنی اسرائیل کو دعوت. ایک کام کرو. 6 دن سے ڈرو. ویری گڈ. شارٹ نیمز کیا ہوں گے؟ ہدایت، بنی اسرائیل، ہدایت، بنی اسرائیل، ہدایت، بنی اسرائیل، جی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ابھی ہم نے شروع کرنا ہے اشارہ نمبر C. صفحہ نمبر 6 اشارہ C یعنی تیسرا حصہ. اور اس میں 3 آیات کو ہم مکمل کریں گے، اور اشارے کا نام ہے نیک کام کرو. ٹھیک ہے. پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت فرما رہے ہیں. پچھلے جمعے کو ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے. اسی کے بارے میں آگے کنٹینیو ہو رہا ہے، نصیحت جاری ہے. اور جو 3 آیات ہم سمجھنے جا رہے ہیں، بیسیکلی بیسک سبق ہمیں معلوم کیا ہو رہا ہے ان سے. ایک تو نماز قائم کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے، تواضع اختیار کریں اس کی بات ہو رہی ہے، جس بات کا تم حکم دیتے ہو اس پر عمل بھی کرو اس کی بات ہو رہی ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے. ونڈرفل، ویری گڈ. اور سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ QC 1 اور 2 کی ایفرٹ کے بعد ہم اگر ان سطور کو دیکھیں، ان لائنز کو، تو اس میں مختصر کچھ لفظ ہیں جو بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے. باقی سب ہم سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. کہیں 2 ہیں، کہیں 1 ہے. رائٹ، الحمدللہ. اور آئیے اب ہم اس کو ریسائٹ کرتے ہیں. پہلے میں پوری آیت کو ریسائٹ کروں گی، پھر آپ ریسائٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. تو پہلا فقرہ جو یہاں معلوم ہو رہا ہے وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز. یہ ایک مکمل بات ہے، مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ وا. اگر اس کو دیکھا جائے 3 لفظ ہیں یہ، وا، اقیموا، الصلاۃ. ٹھیک ہے. تو ظاہری طور پر وا جو ہے وہ حرف ہے، اقیموا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فعل ہے. الصلاۃ کیا ہے؟ تو ایک ہی جملے میں تینوں آ گئے، اسم فعل ہے نا. تو وا کا مطلب ہے اور، اقیموا قائم کرو. تو بڑی آسانی سے ہم یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امر ہے، اور امر میں بھی جمع کا صیغہ ہے. ایسا ہی ہے جی. ایک تو پتہ چل رہا ہے کیونکہ آخر میں واو الف ہے تو وہ جمع کا احساس دے رہا ہے. دوسرا اس کے معنوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قائم کرو یعنی امر ہے. ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے یا پھر ریکویسٹ کی جا رہی ہے. اور الصلاۃ نماز ہے. سو دس از ویری ایزی. ادروائز اقیموا والا جو ٹیبل ہے وہ ابھی ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، بہت جلد اس کو اسٹڈی کریں گے.
दूसरा जुमला है वआतु ज़कात, वा का मतलब और, पढ़ते जाइए सो दैट आपको अभी याद हो जाए। आतु तुम सब अदा करो, ठीक है। आती तुम एक शख्स अदा करो, आतु तुम सब अदा करो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। अज़कात इसम है, ज़कात का जिक्र हो रहा है, ठीक हो गया। वरकाउ, वा का मतलब और, इरकाउ क्या है? तो वो सब अदा नहीं करते, वो सब अदा करें। करें एक्सक्यूज मी सिस्टर, करें क्या कहा? वो सब अदा करें। नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है। आतु अमर जो है ना, ये सामने वाले के लिए होता है, और ये भी अच्छा, अमर का अमर सिगा है। है। आतु तुम सब अदा करो, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। इसी तरह इरकाउ तुम सब रुकू करो, ठीक है। ये बेसिकली बाब है फतह का, और ये वो है जिसको हम अभी आखिर में 6 चाबियों में प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। जैसे फतह, यफ्तहु, इफ्तह, तो क्या बनेगा? रकअ, यरकअु, इरका, वेरी सिंपल, ठीक है। तो सेहतमंद फेल है ये। इसी तरह मार राकीन क्या है? मा साथ, ये जो हमने पढ़े थे ना, मा और इंदा, इन दोनों की गेम QC1 में बहुत ज्यादा थी कि ये एक्टिंग तो करते हैं हर्फ की तरह, राइट। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नमाज कायम करो। तो सबसे पहली बात जो ज़हन में आती है वो ये है कि हम ज्यादातर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नमाज पढ़ो, जबकि कुरान मजीद पढ़ने के बारे में कभी भी बात नहीं कर रहा। कुरान मजीद कहता है कायम करो, ये भी एक समझने की बात है, ठीक है। तो नमाज के बारे में फरमाया जा रहा है, नमाज से हमें अल्लाह ताला को याद करने, उसका शुक्र करने और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जिंदा करने और उसे मजबूत रखने में मदद मिलती है। जब हम 5 बार दिन में नमाज अदा करते हैं बाकायदगी के साथ, ठीक है। और अगर जमात के साथ नमाज अदा हो तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। वक्त की पाबंदी के साथ दूसरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ख्याल लोगों से मुलाकात होती है, एक दूसरे की खबरगिरी, एहसास, तो मुआशरत जो है इसमें भी बहुत से फायदे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए दुनिया के फायदे, लेकिन असल फायदा क्या है? असल फायदा आखिरत का फायदा। बेसिकली दुनिया को कहते हैं ना अच्छे से जिए, क्योंकि ये एक टाइम ड्यूरेशन अल्लाह ने दिया है, इसी को कैश करना है हमें आखिरत के लिए। तो दुनिया को अच्छे से जिए, लेकिन मकसद आखिरत होना चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी है। अगर हमें नमाज के दुनिया में भी फायदे मिल रहे हैं वो तो बोनस है हमारे लिए, लेकिन हमारा मकसद आखिरत का फायदा होना चाहिए, ठीक है। अभी एक हदीस की बात करते हैं हम यहाँ पर, जिसका तर्जुमा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का मुहासबा होगा। अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो गया, और अगर वो खराब निकली तो वो नाकाम और नामुराद रहा। और अगर उसकी फर्ज नमाजों में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफल नमाज है। चुनांचे फर्ज नमाज की कमी की तलाफी उस नफल नमाज से कर दी जाएगी। फिर इसी अंदाज से सारे अमाल का मुहासबा होगा। ये मुहासबा कहाँ से आ रहा है? एहतसाब, जो हम कहते हैं इवेलुएट करना। तो सारे अंदाज जो है ना, हमारे सारे अमाल जो हैं वो इसी अंदाज में देखे जाएंगे। इसका मतलब है ये जो हिसाब किताब होता है, हाँ बस मैंने ये कर दिया, जिस हद तक हो सके अच्छे अमाल से अंजाम देना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम परफेक्शन के लेवल पे नहीं जा रहे होते कोई भी इबादत हो, सो दैट हमारी कमी जो है वो कहीं और से पूरी कर दी जाए। हम ये उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है सही मुस्लिम की, जिसमें फरमाया गया है कि बेशक बंदे और शिर्को कुफर के दरमियान फर्क क्या है? नमाज। यानी अगर वो नमाज छोड़ रहा है तो पता चलेगा कि वो क्या है, यानी शिर्क, बंदे और शिर्क और कुफर। तो ये बड़ी समझने की बात है। इसी तरह है ना कि वो एक और हदीस मुबारका भी है जिसमें है कि मतलब एक काफिर और एक मुस्लिम के दरमियान जो है वो भी फर्क यही है कि वो नमाज अदा करता है, वो नमाज अदा नहीं करता। तो ये बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है, ठीक है। दूसरी बात कही जा रही है ज़कात के बारे में, और ज़कात अदा करने से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लोग अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। बनी इसराइल ज़कात देने के बजाय रिबा और सूद लिया करते थे। अभी ये मामलात हैं हमारी मुआशरत में, तो हमें इनका ख्याल करना चाहिए और बचने की हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। माल राकीन का जिक्र हुआ है, यानी दूसरों के साथ नमाज अदा करो, यानी साथ होना। ये बात जैसे अब हम जो बात करें कहीं ना कहीं ये भी कनेक्ट होती है, साथ लेके चलना।
ہمیں یہ جو ہے نا ڈفرینشیٹ نہیں کرنا کہ آپ تو ایک اور کلاس کے لوگ ہو, آپ تو نماز نہیں پڑھتے, یا ہم تو پڑھتے ہیں, یا ایک وہ کلاس ہے جو ہم سے کہیں بہتر ہے, وہ ہمیں اپنے سے الگ کر لیں. یہ طریقہ نہیں, طریقہ کار ہے ہی نہیں دین کا. ساتھ لے کر چلو. مار راکعین میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایک تو ٹیم ورک اس سے پتہ چل رہا ہے, دوسرا یہ کہ ہمیں سب کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کو بڑھانے کے لیے میں نے تو امر بالمعروف کر دیا تھا, مجھے تو نیکی مل گئی, اس کے ساتھ جو مرضی ہو, تو ہماری انٹینشنز بھی ساتھ میٹر کریں گی. تو ہمیں یہ بڑی سوچ سمجھ کے دین کا کام بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کہہ دیا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ بھی تو میٹر کرتا ہے, رائٹ. آگے چلتے ہیں ہم. اور اس میں مینشن ہے کہ نماز پڑھو دوسروں کے ساتھ, تو اس میں یہ تکبر کے بارے میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ تکبر کا جو احساس انسان کے اندر ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. تواضع, عاجزی, انکساری پیدا ہوتی ہے کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ ہو, آپ سب ایک ہو, ٹھیک ہے, الحمدللہ. آگے چلتے ہیں, ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. صدق اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو, حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب, کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. أتأمرون الناس بالبر, یہ پورا جملہ ہے. حمزہ زبر آ کا مطلب ہوتا ہے کیا, ٹھیک ہے. تأمرون کیا ہے یہ آپ کو, ایک تو یہ فعل ہے, پتہ چل رہا ہے کچھ کام آ رہا ہے اس میں, اور آپ اشارے سے بتائیے کہ کیا ہے آپ کے خیال میں, کس قسم کا فعل ہے؟ مضارع. صحت مند, کمزور, کون سے؟ حمزہ والا بھی ہے, حمزہ والا. صحیح, حمزہ والا بھی ہے اور بالکل. QC2 میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا یامر یعنی مضارع میں یامر, یامرونا, تامر, آمر, تامرونا, تم سب حکم دیتے ہو, ٹھیک ہے. الناسا لوگوں کو, بالبر تو بی اور البر یہ دو لفظ ہیں, بی حرف ہے, کو سے بہت سارے لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور البر یعنی بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو, الف لام کے ساتھ آ رہا ہے. بر بیسیکلی نیکی کو کہتے ہیں. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا, ٹھیک ہے. وطن سونا, اور تم بھول جاتے ہو. اب یہ دیکھتے ہیں, وا کا مطلب اور ہے, تن سونا بھی مضارع ہے اور اس کا اشارہ ہے, تم سب بھول جاتے ہو. کیا یہ فعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب تک, تن سونا؟ یس, QC2 کے آخر میں پڑھا تھا میں. ایگزیکٹلی. تو یہ تن سونا تم سب بھول جاتے ہو. ابھی آخر میں ہم اس کی 6 چابیاں بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. کس کو بھول جاتے ہو؟ انفسکم, انفس کہتے ہیں نفس, اپنا آپ, اپنی نفس کو, اس کو نفس کہتے ہیں. انفس اس کی جمع ہو جاتی ہے, کم تم سب, یعنی تمہارا نفس. جب جملے میں ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا اپنا نفس, اس انداز میں اپنے کی سینس ہے, ادروائز تمہیں کہا جا رہا ہے تم سب, ٹھیک ہو گیا. وَأَنْتُمْ اور تم سب, ویری سمپل, ویری سمپل. تتلون الکتاب, تتلون یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی وہی تلاوت سے ہے. تأمرون, تنسون, تتلون, ایک ہی پوزیشن ہے فعل مضارع کی, سامنے والا جمع, ٹھیک ہے. تم سب تلاوت کرتے ہو یا تم سب پڑھتے ہو, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تلا کا ٹیبل, ایگزیکٹلی. الکتاب کس کو پڑھتے ہو؟ کتاب کو. کون سی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کا, کورس, ٹھیک ہے, رائٹ. افلا تاکلون, یہ بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہو رہا؟ جی سسٹر بالکل بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے. بنی تو پھر ان سے تو ان کی جی سسٹر, جی سسٹر بات پتہ کیا, میں نے جیسے میں ہمیشہ اپنے لیسن میں کہتی ہوں, ہمیں 2 طریقے سے لیسن پڑھنا ہوتا ہے. اس چیز کو تو ہم نے پہلے ہی انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک میسج کو 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے.
ایک تو یہ کہ نازل کن پر ہو رہا ہے یا ذکر کن کا ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ ہم, کیونکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے, تو اس کی ہر ایک سٹیٹمنٹ سے ہم نے سبق لینا ہے, پھر چاہے وہ نبی کے لیے کیوں نہ نازل ہو. اور یہاں پہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی سٹوری بتا رہے ہیں, لیکن ایکچولی یہ سارے میسیجز ہمیں بھی کنوے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم دونوں طرح سے اس کو دیکھیں گے, کیونکہ اس پہلو میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو اگر میں دیکھوں گی تو میں تو قرآن ہی کنسیڈر کروں گی نا, آپ بھی. ٹھیک ہے, افلا تاکلون, حمزہ زبر آ کا مطلب کیا, فا پس یا پھر, سم ٹائمز لا تعقلون, یہ لا نہیں ہے, تعقلون کیا ہے تم سمجھتے ہو. اب یہ لا کے ساتھ آ رہا ہے لا تعقلون, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مضارع کے ساتھ نفی ہے یا یہ امر ہے؟ غور کریں ذرا جملے پر, یہ مضارع کے ساتھ نفی آ رہی ہے یا امر ہے؟ مضارع کے ساتھ نفی ہے, کیونکہ مضارع کے ساتھ نفی ہے, یہ خافون. اس کی ایک تو فارمیشن, لفظ کی فارمیشن سے پتہ چل رہا ہے اور ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تعقلون کا مطلب ہے تم سب سمجھتے ہو یا تم سب عقل رکھتے ہو یا عقل کرتے ہو, اور اگر لا آ جائے گا تم سب عقل نہیں رکھتے ہو, تم سب نہیں سمجھتے ہو. تو اس جملے کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا پھر تم سمجھتے نہیں, کیا تم پھر عقل استعمال نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اچھا جی, جیسے کہ پہلے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. اس میں بر کا لفظ خاص طور پہ ذکر ہوا ہے جو نیا بھی ہے ہمارے لیے. اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا, جیسے اللہ کی عبادت, والدین کی خدمت, اچھے اخلاق, عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت, تمام نیکیاں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جو اللہ کی خاطر ہیں. دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری ہے, جس کے بارے میں کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے بھی بات کی, امر بالمعروف نہیں انل منکر, منکر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے. کیا کہا جا رہا ہے, یعنی ہمیں پوری زندگی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں ممکن ہے. اب جیسے آپ نے کہا کوئی افینڈ ہو سکتا ہے, اب دیکھیں کہ سم ٹائمز آپ کو زبان سے روکنا ہے, سم ٹائمز کوئی اور طریقہ استعمال کرنا ہے, کبھی کبھی آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. تو دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان ہی استعمال کی جائے. ٹھیک ہے, اوکے جی. اچھا, یہاں لکھا ہے کہ مستقل یہ ایک ذمہ داری ہے اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے. تو یہ دو ذمہ داریوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جا رہا ہے. ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے, یعنی کنوے کرنا بھی اور اپنے آپ کو بہتر کرنا بھی. اس کا مطلب ہے یہ دونوں ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. اگر صرف اپنے اوپر کام کریں گے لوگوں پہ نہیں تو بھی بات مکمل نہیں ہوگی, صرف لوگوں پہ کام کریں گے اپنے اوپر نہیں تو بھی بات مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اینڈ دس سلائیڈ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس, کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن کا باعث بنتی ہے ہماری سوسائٹی میں. جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی یوں کہے میں خود عمل نہیں کرتا تو میں اس کا حکم بھی نہیں دیتا. یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان نبیوں کے بعد ہم کہہ لیتے ہیں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ درست اعمال کر رہا ہو, اس کی غلطیاں کم ہو اور کسی کی شاید زیادہ ہوں. تو انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی کام کرے اور دوسروں کو بھی کنوے کرے. لیکن اس چیز کو بہانہ بنا لینا کہ کیونکہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں دعوت نہیں دے سکتا, یہ بھی نہیں ہے. یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے یہ ڈسکس کرنا, کیونکہ اکثر سسٹرز کے ساتھ میری اس بارے میں بات ہوتی ہے. ابھی اسی ویک ایک دو سسٹرز کے ساتھ بات ہوئی ہے, شاید وہ کلاس میں بھی ہوگی. ٹھیک ہے, سو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ہمیں روکتی نہیں ہے دعوت دینے سے. اگر آپ کوئی بات عمل نہیں کرے تو آپ وہ کنوے نہیں کرو, آپ کنوے کرو گے, اپنے آپ کو بھی درست کرو گے. یہ چیز ویسے تو یہ چیز یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہجرت الوداع کے موقع پر ہمارے نبی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. کیا اسٹیٹمنٹ دی تھی؟ ایک آیت بھی معلوم ہے تو آگے کنوے کرو. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ جب تک خود نہیں کرے آپ بتائیں نہیں سکتے, یو ہیو ٹو کنوے. لیکن یہ اس کی ایک ادنا سی مثال ہم دیتے ہیں. جیسے گھر میں اگر کوئی فادر ہیں وہ اپنے دو بیٹوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں, بڑے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں یو ہیو ٹو فالو اینڈ یو ہیو ٹو کنوے دس ٹو یور ینگر بردر, تو وہ یہ کہیں گے کہ خود بھی عمل کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہا تو چھوٹے کو بتائے گا نہیں, یا وہ یہ کہے میں عمل نہیں کر رہا تو میں تب تک چھوٹے کو نہیں بتاؤں گا. اس کو یو ہیو ٹو کنوے بٹ یو ہیو ٹو فالو ایز ویل. تو یہ دونوں چیزوں میں آپ اس کو یہ بھی ایک کے بہانے سے دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. سسٹر آپ کچھ کہہ رہی وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. ہاں جی, ہاں یہی اسی کا جواب ہے یہاں پر. تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ آئی ایم آلسو ٹرائنگ ٹو ڈو. میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں, ہمیں کنوے ہی ایسے کرنا چاہیے کہ دس از رائٹ تھنگ, دس از جسٹ این انفارمیشن.
ہاں ایگزیکٹلی دس از این انفارمیشن جو مجھے ملی ہے اور میں ایک رائٹ طریقے سے ایفرٹ کر کے آپ تک کنوے کر رہا ہوں سو دیٹ ہم سب اس پہ عمل کریں. مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے. سو کنوے کرنا از اندر تھنگ. کوئی کنوے کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں پرفیکٹ ہوں. ہاں تو ہمیں اپنی اور دوسروں کی خیر پہ کام کرنا چاہیے, پوائنٹ آف نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے خیر الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں اور یہ آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. recite کیجیے. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے, اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. واستعینوا, استعینوا جو ہے یہ بھی امر کا صیغہ ہے. امر کیونکہ نصیحت ہے نا تو امر کے صیغے بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. تم سب مدد حاصل کرو. استعانت, معاونت, یہاں سے یہ لفظ آتا ہے, اس کو ہم جلد انشاءاللہ اسٹڈی بھی کریں گے. ٹھیک ہے, بالصبر صبر کے ساتھ یا صبر کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا. والصلاۃ اور نماز. وَإِنَّهَا وَإِنَّهَا اور بے شک وہ کیا نماز. ہاں یا نیکی جس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے مؤنث نماز کے لیے, لَكَبِيرَةٌ, صبر کے لیے. بالکل لا اور کبیرہ بڑی ہے, یعنی بڑی مطلب مشکل لگتی ہے, دشوار گزار لگتی ہے. ٹھیک ہے, بڑی بات لگتی ہے, حاوی ہے بہت ان پر. ٹھیک ہے, الا سوائے علی الخاشعین خشیت رکھنے والے, عاجزی رکھنے والے پر. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی اللہ کی فرما برداری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اس کا مطلب ہے مشکلات میں صبر کرنا از خود جو ہے وہ اس کا رستہ ہے اس سے گزرنے کا. ٹھیک ہے, اور نماز کے ذریعے اللہ سے کنیکشن مضبوط کریں اور اللہ سے مدد مانگیں تاکہ وہ آزمائش سے ہم کامیابی سے گزر سکیں. اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے, اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملی. یعنی اس صبر جو ہے نا یہ کوئی آزمائش نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے ہمارے نبی کی طرف سے, صبر خود ایک خیر کی چیز ہے. جب آپ صبر کر رہے ہو تو سوچیں کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں. صبر کو یہ نہ سوچیں کہ مجھ پہ کوئی آزمائش, صبر از خود آزمائش نہیں ہے, وہ مشکل ہے جو آپ کے اوپر آزمائش ہے. صبر تو آپ کے لیے ایک نعمت ہے اللہ کی, جس کو یہاں پہ بے پایا خیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آتی ہیں چیزیں. جتنی پازیٹیوٹی ہوگی اتنی یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے خیر معلوم ہوگی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. پھر کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. recite کیجیے. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے, اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو, اس کا واحد کیا ہے, الذی, بالکل. اور الذی کا مؤنث کیا ہے, اللتی. پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا. التي یظنون, وہ گمان رکھتے ہیں. معنی میں نے بتا دیا, اشارہ آپ بتا دیں. وہ گمان رکھتے ہیں, وہ آپ نہیں, وہ مضارع. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ یقین کا لفظ آ رہا ہے, یہ گمان اور یقین کے بارے میں بات ہو رہی. گمان, ایک تو گمان بالکل الگ چیز ہے, یقین ایک الگ چیز ہے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. انہم, ہم نے اذان میں پڑھا تھا انا اور انا دونوں پڑھا تھا. تو انا کا مطلب عام طور پر کہ یہ ہوا, فائن. سو دیٹ ان معنوں میں آتا ہے. ہم وہ سب. ٹھیک ہے. ملاقو, یہ بھی بالکل نیا لفظ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ آگے اسٹڈی کرنے والے ہیں اور اسی کورس میں اسٹڈی کریں گے. ملاقات کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. ربہم, اپنے رب سے. اپنا رب مطلب ان کا رب, ان کا اپنا رب, اس لیے ہم کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُمْ, اور کہ
वो सब अगेन वही लफ्ज है इलैही, उसकी तरफ इशारों से सीखे, जितने लफ्जों के इशारे हो सकते हैं वो किया करें। राजिऊन, यही महसूस हो रहा है लौटने वाले, है ना। राजिऊन इस्म फाइल महसूस हो रहा है, ये उसकी जमा है, पलटने वाले, लौटने वाले, ठीक है। आगे देखते हैं। नमाज की रगबत और शौक पैदा करने के लिए खुशबू पैदा कीजिए, वो इस तरह की मौत को और मौत के बाद के हालात को और खास तौर पर अल्लाह से मिलने को याद कीजिए, ठीक है। और यानी वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो यहाँ बेसिकली हमने जो 4 आयात स्टडी की हैं, उनमें हमने देखा कि एक तो नमाज के क़याम का जिक्र हुआ, ज़कात की अदायगी के बारे में तलकीन है, रुकू करो यानी झुक जाओ, मेरे सामने सरेंडर करो, रुकू करने वालों के साथ मिलकर। तो इसमें टीम वर्क के बारे में कहा जा रहा है, अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर, ठीक है। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का और तुम भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, क्या फिर तुम समझते नहीं हो, ठीक है। और तुम मदद हासिल करो सब्र और नमाज के जरिए, और बिलाशुबा ये बड़ी दुश्वार है मगर आजिज़ी करने वालों पे नहीं। यानी ये जो नमाज और सब्र और ये मामलात हैं, ये लोगों पे बड़ी गरां गुजरती है कि कैसे हम इसको अदा करें, कैसे हम इसको पेश करें, सब्र कैसे लेकर आए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जितनी अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लोगे ना, तुम्हें ये गरां नहीं गुजरेगी। फिर वही नबी की बात कि बेपाया खैर है, तो इसका मतलब है आजिज़ी की कमी होती है जिसकी वजह से हमें चीजें जो है ना वो ज्यादा ही मुश्किल और नेगेटिव लगती है, ठीक है। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो यहाँ बात को असल में नतीजा बयान किया जा रहा है, मतलब मुकम्मल किया जा रहा है कि जिन लोगों को यकीन है कि उन्हें वापस अल्लाह से मुलाकात करनी, फाइनली होगा तो यही कि वो अल्लाह के पास वापस जाएंगे, अपने रब के पास, और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, उनके लिए। और ऊपर जो बात हुई है कि आजिज़ी करने वाले, उनके लिए ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल है और ये चीजें नेमत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये असबाब जो हैं हमने इनको शॉर्टली देख भी लिया, और यहाँ पर हम दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें जिस बात की मैं तबलीग करता हूँ मुझे भी इस पे अमल करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर हम अपना एहतसाब करेंगे कि जो जो मैसेज हमने आज स्टडी किए हैं, नमाज के बारे में, ज़कात, रुकू के बारे में, टीम वर्क स्पिरिट के बारे में, नेकी का हुक्म देने के बारे में, खुद उस पर अमल करने के बारे में, और क्या है अपने अंदर आजिज़ी पैदा करने के बारे में, ठीक है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगी में इसको लेकर आए, एहतसाब करें, बेटर बनाए अपनी जिंदगियों को, और दूसरों को इसके बारे में दंगे करें। कब्रिस्तान का जिक्र आ रहा है यहाँ पे कि मैं मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाऊंगा और तसव्वुर करूंगा कि गोया मैं खुद कब्र में दफन हूँ। ये एहसास जो है इंसान को अपनी हकीकत याद करवाता है, जो जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, जिसे हमने हर हाल में फेस करना है। तो अगर वक्त से पहले हम इमेजिन कर लेंगे तो शायद अपने आप को बेहतर करने में भी कुछ आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह ताला हमें हमारे लिए आसानी फरमाए और हम दूसरों को भी इसको बेहतर तरीके से कन्वे कर सकें। अस्मा और अफाल देखते हैं जी, ओके। कुछ अस्मा देखते हैं। अनफुस, तो ये जमा है नफ्स की, और इसको हम 12 दोहराई कर चुके हैं QC2 में भी, ठीक है। इसी तरह किताब की जमा क्या है, दोहराते जाएं, कुतुब, ओके। कबीरा का उल्ट बताया है उन्होंने, कबीरा बड़ी चीज, सगीरा, वेरी गुड। उसके बाद कुछ सेहतमंद अफाल उन्होंने पिक किए हैं, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, इरकाऊ, इरकाऊ, ये वो कह रहे हैं रका से आ रहे हैं, जो कि फतहा के बाद से है, फतहा यफ्ताउ इफ्ता, तो क्या बन रहा है, रका यरकाऊ, इरका इरका, राकिउन, कोई नहीं, रुकून, ठीक है। तो इन इशारों से हम इसको याद कर सकते हैं। यदि वो कह रहे हैं रुकू करने वाले का कोई इम्पैक्ट किसी पर नहीं जाता, तो इसलिए उसके मफूल की जरूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने सेहतमंद फेल पिक किया है तामुरूना से, ये जो हमजा वाले होते हैं ये सेहतमंद रूप में भी आते हैं, अफाल में भी आते हैं, आपको मालूम है ना ये बात, ठीक है। हाँ जी, हमजे वाला होना एक कैटेगरी है, अदरवाइज ये सेहतमंद होते हैं, ठीक है। तो नसरा के पैटर्न से है ये, जैसे नसरा यंसुरु उनसुर, तो ये क्योंकि कमजोर है इसलिए एज इट इज उसकी आवाज वैसी नहीं है। हमने ये बात QC2 में स्टडी की थी, क्योंकि कमजोर होने की वजह से उसके वजन में कुछ ना कुछ फर्क आता है, जिसकी वजह से हमने कोड भी सीखे थे, हम इंशाल्लाह इसकी दोहराई भी करेंगे। अमरा यअमुरु मुर आमिरुन मामुरुन, ठीक है। इसी तरह ज़रबा से
ضربا यद्रिबु इद्रिब होता है, ضربا यद्रिबु इद्रिब, पढ़िए अकला याकिलु याकुलु इद्रिब, अकिल आकिलुन माकुलुन अकुल। तो इसकी मदद से हम इसका टेबल आराम से बना सकते हैं। इसी तरह अगर खशियत की बात करें, खाशियीन हमने पढ़ा था, तो ये फतहा के पैटर्न से है, का शीन हसा पढ़िए खाशा हशा यखशाउ यखशा इख्शा खाशिउन हाशिउन कुछ भी नहीं खुशू कुछ नहीं और खुशून। तो ये जो ऐसे कुछ अमाल होते हैं ना जो इंडिविजुअलिटी से ही ताल्लुक है उनका, इनफरादियत से, उनके लिए आमतौर पर हम देखते हैं मफूल का जिक्र ही नहीं होता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे ना, सिस्टर ने बात की, कोई नमाज नहीं पढ़ा तो हम इसको काफिर कह सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, समझने की। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था उनका। तो ये जो कुछ मामलात है ना, हमें ये जो सब्र और पेशेंस के साथ रहना बड़ा जरूरी है। कई मामलात में जो है ना, इस पे भी पकड़ हो जाती है। तो ये मतलब इसीलिए आजिज़ी जितनी ज्यादा हो, बचना चाहिए जितना हो सके। अपने आप को आईना दिखाना चाहिए और दूसरे में से अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए। कोशिश करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ठीक है, इसी तरह से है रजा, ज़रबा यद्रिबु इद्रिब, तो क्या है? रजा यरजिउ इरजि, राजिउन कोई नहीं, रुजून तो मालूम हुआ कि कोई रुकू कर रहा है या नहीं, कोई खशियत इख्तियार कर रहा है या नहीं, कोई पलट रहा है गुनाह करके या नहीं, उसका किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको खुद को ही पड़ रहा। तो उसका मामला अल्लाह के साथ रहने दें। तो ये यहाँ से मफूल का ना होना ये भी साबित कर रहा है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कुछ कमजोर अफाल देख लेते हैं, जैसे रदिया हमने पढ़ा था ना, इसी तरह नसिया, यंसा, इंसा, नासिन, मनसीयुन और निसियान, भूलने से है, भूलने से है, सीखा था। इसी तरह से तला, हमने ये टेबल भी QC2 में स्टडी किया हुआ है, दा से, ठीक है। तला यतलू उतलू, तालिब मतलूबुन तिलावा। ओके जी। इसी तरह ज़न्ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? डबल हरूफ वाले, डबल हरूफ और सेवमन में भी, दोनों में आता है ना। तो ज़न्ना, यज़ुन्नु, ज़ुन्नी, ज़ुन्ना, ज़ुन्ना सबर भी है, ज़ानुन, मज़नूनुन, ज़न्न। गुमान की बात हो रही है, यहाँ पे फेक मफूल मौजूद है, मजनून भी मौजूद, ठीक है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि अभी तक कोई प्रॉपर या मजीद के फाल में से ऐसा नहीं है जो हम पढ़ चुके हो, तो हम पिक नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल है हमें नमाज ब्रेक के लिए जाना चाहिए। आज हम जरा शॉर्ट करते हैं, नमाज अदा करने के बाद अपनी टी और सब चीजें यहीं पर ले आएंगे, सो दैट छोटी सी ब्रेक के बाद हम क्लास शुरू करें। आई वांट कि आज ब्रेक हम थोड़ी शॉर्ट करें। व्हाट्स एक्चुअल टाइम? 3:57 है ना, 15 मिनट्स काफी है मेरे ख्याल से सिर्फ नमाज अदा करने के लिए। ठीक हो गया, तो 3:15 पे आए 4:15 पे 4:15 पे इंशाल्लाह वापस आइए। ठीक है, आप तब तक नमाज अदा करें, हम लोग इंशाल्लाह आगे से कंटिन्यू करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 6 का आखिरी हिस्सा यानी डी पार्ट अभी हम स्टडी करेंगे। आयात 47 और 48 जो है वो अभी हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, लेट मी जस्ट सी वन थिंग। राइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि पहले 5 सफ़ात कुरान मजीद के हम QC2 में स्टडी कर चुके हैं और अगले 5 सफ़ात को हम QC3 में स्टडी कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि अभी यानी सफ़ा नंबर 6 को हम थोड़ी देर में मुकम्मल करने वाले हैं और अगले जुमे से हम सफ़ा नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो बनी इसराइल के बारे में डिस्कस हो रहा है जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की है, और बाएं हाथ पे अभी हम अपनी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 6 यहाँ पर आ रहा है, जिसमें 6A, 6B, 6C और 6D को हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। और इसी तरह अगर हम चारों इशारात के नाम देखें तो अभी हमने जो इशारा पढ़ा है वो कौन सा था? नेक काम करो, 6C। अब जो हम स्टडी करेंगे वो है 6D, यानी उस दिन से डरो। किस दिन से?
قیامت کے دن، روز حشر، قیامت کے دن فیصلے سے کا دن، ڈرو۔ ٹھیک ہے، اس دن سے ڈرو۔ اوکے، تو اگر ہم ان کو دہراتے جائیں ذرا جلدی سے، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام دعوت کرو، سننے اس کو دن سے اور ڈرو۔ ونس اگین، اس دن سے ڈرو۔ یس، ہدایت، ہدایت، نتیجہ بنی اسرائیل، نیک کو کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ ویری نائس، ویری نائس، آگے چلتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت قرآن مجید کا مدنی مصحف قرآن کا صفحہ نمبر 6 آپ کے سامنے ہے۔ شروع میں جو 2 آیات آپ کو پنک کلر میں نظر آ رہی ہیں، یہ 6A میں تھیں جو ہم نے اسٹڈی کی تھی لاسٹ فرائیڈے کو۔ اس کے بعد جو یلو کلر میں آپ کو 3 آیات نظر آ رہی ہیں، یہ بھی ہم نے 6B میں اسٹڈی کی تھی۔ اس کے بعد 6C کو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے مکمل کیا، جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو بلو کلر میں 2 ورسز ہیں، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، جن کو نام دیا گیا ہے اس دن سے ڈرو۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹس سی۔ تو اسباق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی فدیہ بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی کیا لکھا ہوا ہے؟ مدد کی جائے گی۔ ایگزیکٹلی، آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان میں آپ دیکھیں کہ صرف پہلی لائن میں کوئی لفظ نہیں ہے جو ہمیں نہ آتا ہو، دوسری لائن میں صرف ایک لفظ بتایا جا رہا ہے، آئی بلیو فضل تو ہوگا، اور اس کے بعد بھی ایک لفظ ہے، اور آخر میں 4 ہیں، یعنی اوسطاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہی بنتے ہیں۔ اگر ہم پورے پیج کو دیکھیں نا، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے پیجز میں کوئی ایسی لائن ہے جو ہمیں مکمل آتی ہے اور دوسرے والے میں 2-3 لفظ نہیں آتے، 3-4 نہیں آتے، تو اوسطاً اگر دیکھا جائے اپروکسیمیٹلی، تقریباً، تو وہ تقریباً ہر لائن میں 2 ہی لفظ بن رہے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ریسائٹ کرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي يا أنعمت بني إسرائيل وأني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ ماشاءاللہ، صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے یا بنی اسرائیل، تو 3 حصوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنی اولاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ محاورتاً ایک جو پورے جملے کو مکمل کرنے کے لیے سوٹیبل ہے، بنی اسرائیل کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے اردو میں بھی، تو اس کو ہم یہی پڑھتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے، اے بنی اسرائیل۔ اذکرو، بڑے کانفیڈنس سے ہم یہاں شروع میں پیش لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کسی 1 میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ذکرہ، وہ اس نے یاد کیا، یذکرو وہ یاد کرتا ہے، اذکر تم یاد کرو۔ کون سا باب ہے یہ؟ نصر، نون، نصر ینصر انصر، ذکر یذکر اذکر، ویری سمپل، ٹھیک ہے۔ تم سب یاد کرو، امر ہے، یہ امر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نعمتی، نعمتیہ، تو یہاں 2 لفظوں کو جوڑا گیا ہے، ایک ہے نعمت، اور جو یا آ رہا ہے یہ میرا اٹیچڈ پروناؤن میں، ہو، ہم، کا، یہ وہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آگے ملانے کے لیے اس پہ زبر استعمال ہو رہا ہے، التی، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ التی، کچھ دیر پہلے ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، مذکر لفظ کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے التی، معنی سیم ہے، وہ جو کہ، دی ون ہو، اور جمع ہو تو دوز ہو، ٹھیک ہے، وہ جو کہ، وہ جس نے،
इस सेंस में आता है, तो ये मोनस की सेंस में आ रहा है, ठीक है। ओके जी, आगे क्या है, अनअमतु, क्या तर्जुमा है इसका? नाम किया। इनाम किया। सूरतुल फातिहा में इससे मिलता जुलता लफ्ज हमने पढ़ा था, इनामता। अनअमता, किया। तुमने, तूने इनाम किया, अनअमतु, मैंने इनाम किया। और ये जो पूरा टेबल है इसको भी हम जल्द स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अलैकुम, तुम क्या सब तुम पर, व अन्नी, ये भी आप देख सकते हैं, इसके 3 टुकड़ों में समझ सकते हैं इसको, व अन्ना और यी, व अन्ना और यी, तो मिला के बन गया व अन्नी, और के मैं, ऐसे ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फाइन। उसके बाद क्या है, फज़्ज़लतुकुम, ये बताया गया था हमें अभी सुतूर में, हमने देखा था कि ये नया लफ्ज है, हमने ग्रामेटिकली इस लफ्ज को नहीं पढ़ा, चाहे हम फजीलत के मानी उर्दू में जानते हैं, लेकिन अरबी के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से ये नया लफ्ज है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो फज़्ज़लतुकुम 2 टुकड़े होंगे, फज़्ज़लतु का इशारा बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, फज़्ज़लतु, मैंने फजीलत दी, तू, मैं, ठीक है, और कुम, तुम सबको। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये आपको पता है कि ये मजीद फी है, हमने इसको पढ़ा नहीं है बट इस जैसा हम पढ़ चुके हैं। लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। अच्छा जी, ये देखें, जैसे हमने पिछले जुमे को एक टेबल स्टडी किया था, कौन सा था वो, किसी को याद नहीं है? अल्लमा, और इसका बाब हमने क्या पढ़ा था? फाला। फाला हाँ पढ़ा जी, था बाप। इसका मस्दर है तालीमुन, ठीक है। और इसके बाब को समझने के लिए, क्योंकि हम फा आइन लाम से मदद लेते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ठीक है। अभी ग्रामर में जाके हम मजीद फी को डिस्कस कर लेंगे, अभी सिंपल बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या बन रहा था, ये बन रहा है जनाब फ़अला, क्योंकि सारी बात शुरू तो आखिर फा आइन और लाम से ही होती है और वहीं पे बात मुकम्मल होती है। तो जो मजीद फी अफ़ाल के कुछ नए अबवाब बताए गए हैं, उनमें से पहला है फ़अला, और उसके साथ उन्होंने क्या बताया, उसका आखिरी लफ्ज, उसका मस्दर भी बताया, वो क्या है? तालीमुन। तफ़ईलुन, ठीक है। ये है जी बाब, जैसे आपने QC1 में हमने कहा था बाब आपको आने चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। तो यहाँ हमें फर्स्ट लेसन में बता दिया गया है कि मजीद फी अफ़ाल का पहला बाब है फ़अला, यानी माजी की चाबी फ़अला, और आखिरी लफ्ज भी बता दिया गया है मस्दर। मजीद फी अफ़ाल में ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें साथ ही वो आपको आपका जो, हाँ, जो आपका मस्दर बन रहा है वो भी साथ बता रहे हैं, और इससे बहुत फायदा हो रहा है हमें, ठीक है। तो जैसे फ़अला से तफ़ईल बनता है, फ़अला तफ़ईल, उसी वजन पे क्या बना था हम लास्ट फ्राइडे को, अल्लामा से तालीम, उसी वजन पे ये लफ्ज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेजिन खुद ही कर लें। फज़ला, फज़ीलुन। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे ऊपर मादा कौन से हैं, आइन लाम और मीम, और उसमें मजीद फी का जायद क्या है, लाम। इसी तरह यहाँ पे फा, ज़ाद और लाम है, और जायद क्या है, ज़ाद, यानी वो रूट लेटर में इजाफा हो रहा है ना, तभी तो इसको मजीद फी कह रहे हैं, ठीक है। सो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं जनाब, हाँ चला गया, आइन अलल आलमीन, क्या लिखा है, अला पर, अल आलमीन। अगर इसको बहुत डिटेल में ब्रेक करें तो अलिफ लाम को अलग भी किया जा सकता है समझने के लिए, ठीक है। अलल आलमीन, तमाम जहानों पर, तो तमाम का लफ्ज अंडरस्टूड है क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है ना जी, यानी जहान जितने भी हैं उन सब पर। आइए इसको मजीद समझते हैं। सूरज तो फातिहा अल्लाह में ताला पढ़ाई फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी इसराइल, जो कुछ नेमतें मिली हैं उन पर तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और फजल तू से क्या बात समझ में आ रही है, तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी है अल्लाह ने, यानी तुम्हें हिदायत का अलम बरदार बनाया है, तुम्हें लीडर और कायद बनाया है, तुम्हारी कौम में से तुम्हारे पास रसूल भेजे हैं और तुम्हें बादशाह और हाकिम बनाया है। आप मे भी आप लोग ये पहले से जानते होंगे कि बनी इसराइल में से जितने भी नबी हैं ना, वो बेसिकली इसी कौम से बिलोंग करते हैं। ये बड़ी बड़ी कमाल बात है, अल्लाह ने तो फजीलत दी थी इस कौम को।
ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ ہمارے جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اسی قوم میں سے ہیں. آپ کی پیدائش ہوئی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کا شجرہ نسب پھر ڈائریکٹ ملتا ہے. تو یہ کتنی کمال بات ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے اگر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ اور بات ہے کہ جو اب کے لوگ انہی میں سے اب تک آئے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں, اس وقت بھی گمراہ ہوئے ہوئے تھے, لیکن اب جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ اس فضیلت کو اور انداز میں جو ہے نا وہ سامنے لے کر آتے ہیں. اگر وہ یہود و نصارہ کی ہم بات کریں, یہودیوں کی بات کریں, تو وہ کہتے ہیں ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں. تو خیر وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اتنی نعمتیں عطا کی تاکہ وہ ہدایت پہ قائم رہیں, لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. اس وقت ایگزیکٹلی یہ بات کو سمپل کر دیا سسٹر نے کہ اس وقت کی امت وہی تھے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف نہیں لائے تھے. تو جس زمانے میں جو نبی آتے تھے وہ اس زمانے کے کا درست ہوتا تھا نا سارا معاملہ, کیونکہ نبی تو سبھی درست تھے, سبھی ایک جیسی تعلیمات لے کر آئے تھے, بیسکس ہے نا. تو یہ بات بالکل ایسے ہی ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ کو بھی بے شمار نعمتیں دی ہیں. ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا ہے, قرآن عطا کیا ہے, کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت اور قیادت نوازی ہے. اب ہم نہایت پستہ حال اور سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے قرآن کے اصل میسج کو چھوڑ دیا. یعنی الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ابھی بھی قرآن ہے, زبانی یاد کی جانے والی ابھی بھی قرآن ہے. سبحان اللہ. تو شاید ہم نے فوکس تو کر لیا کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں لے لیں, یعنی جو بونس اکٹھا کر لیا, لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں مقصد کو بھول گئے. مقصد تو حاصل نہیں ہوتا نا 10 نیکیاں لینے سے. تو جس کے لیے بھیجا اس چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, اس کو چھوڑ دیا, اسی لیے پستہ حال ہے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے اگر ہم سمجھ لیں. تو جیسے کچھ دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ بات تو بنی اسرائیل سے کہی گئی ہے, کتاب کی بات ہو رہی تھی نا, تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں بات تو بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے, لیکن ایکچولی وہ بات ہم سے بھی ہو رہی ہے. ہمیں اپنے حالات کے مطابق اس سے سبق لینا ہے, تبھی یہ پیغام ہمارے لیے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فضیلت دی گئی. اب یہ بات ہم پہ لاگو ہوتی ہے کہ تم آخری امت ہو, تمہیں فضیلت دی گئی. تو ہمیں اس آیت کو دونوں انداز میں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. سو دس از ڈن. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر, اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. اچھا یہاں ترجمہ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یہ بات انہیں کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کو یاد رکھو, انہیں بھولو نہیں. تمہیں بڑی فضیلت دی گئی ہے تمام جہانوں پہ, یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو یاد رکھو. آگے بات کنٹینیو ہو رہی ہے, اور اس دن سے ڈرو کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی, اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کسی طرح کی کوئی سفارش, اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اتنے الگ الگ جملوں میں واضح کر دیا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا, ہے نا. ایک سٹیٹمنٹ دے دینا بھی کافی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شاید ہم سمجھ جائیں. ٹھیک ہے, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. واتقوا دو ٹکڑے, وا اور اتقوا تم سب ڈرو. شروع میں بھی یہ لفظ آ چکے ہیں, ابھی ہم نے اس کو پڑھا تھا, اور یہ ٹیبلز ہم باقاعدہ آگے اسٹڈی کریں گے اسی آئی بلیو اسی کورس میں. ابھی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کیا ہوا ہے. یومن دن اسم ہے. کیسے پتا چلا اسم ہے؟ سادہ نشانی عربی میں کہ آخر میں تنوین آ رہا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے عام طور پر. اور لا کا مطلب ہے نہیں, تجزی کا مطلب ہے ہاں, کیسے بدلا. کنفیوز نہیں کر رہا, ذرا غور کریں.
اشارہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ جزا یجزی ہم نے اسٹڈی کیا ہے، بلیو شاید QC2 میں ذکر آیا تھا اس کا، جزا یجزی اجزی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا ضربہ اس کا باب ہے اور کوڈ ہے اس کا ہدا، کیونکہ یہ کمزور ہے نا، ضربہ یضرب اضرب، لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے آوازیں سیم میچ نہیں ہوتی، اس لیے ان کا ایک سیکنڈ لیڈر بنایا جاتا ہے جو کہ کوڈ کہلاتا ہے. تو کوڈ اس کا تھا ہدا یہدی اہدی، تو یہ تھا جزا یجزی اجزی. اب یہ کہاں سے آ رہا ہے تجزی آپ کے خیال میں؟ کہاں ہونا چاہیے؟ چلیں یہ کہہ لیتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے. تو کنفیوز ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ اس والی سینس میں ہے، مونس کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے. نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو اس کو تھوڑا یہ جملے کو جو ہے نا وہ مونس کی سینس میں سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تجزی، ایک تو اس کا معنی ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ تم بدلہ دیتے ہو یا بدلہ دو گے، جزا، اور یا وہ مونس بدلہ دیتی ہے یا بدلہ دے گی. تو مونس کے انداز میں سمجھیں، پورا جملہ پڑھیں گے تو ہمیں مزید اس کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. اشارہ اس کا یہی ہے. نفسن ان نفسن، کیا مطلب ہے؟ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو، شیئن کچھ بھی، کوئی بھی، ذرا بھی، ٹھیک ہے، کسی بھی انداز کی. ٹھیک ہے. اوکے جی. ولا یقبلو، ولا کا مطلب ہے اور نہیں، یقبلو کیا مطلب ہے؟ قبول سے ریلیونٹ ہے، قبول سے ریلیونٹ ہے. آپ کے خیال میں کون سا باب ہوگا اس کا؟ باب کے لیے ضروری ہے کہ ماضی اور مضارع معلوم ہو. ماضی اور مضارع چیک کریں، بکس آپ کے سامنے ہے. یقبلو ماضی اور مضارع دیکھیں صرف. جی نصر سسٹر، آن لائن سسٹر کچھ بتا رہی ہیں؟ یہ قبل یقبل تکمیل. نہیں، قابلہ، یہ سامعہ کے پیٹرن پہ ہے. قابلہ ہے نا، تو قابلہ کا باب کیا لگ رہا ہے؟ صاف پتہ ہے سمع، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا بنے گا؟ قابلہ سمع یسمع، قابلہ یقبلو. یہاں پہ تو یقبلو ہے. یقبلو قابلہ کا معنی بتائیے ذرا، 6 چابیوں میں لکھا ہوا ہے، جلدی سے بک کو سامنے رکھا کریں سب. اس نے قبول کیا، یقبلو. وہ قبول کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو ایسے کر دیں تو بن جائے گا یقبلو. یہ اس کا پیسو ہے. پیسو ہم نے QC2 کے آخری لیسن میں پڑھا تھا. ایگزیکٹلی، اردو میں اس کو مجہول کہیں گے، انگلش میں پیسو کہتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے اشارے بھی یوں ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مدد کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس نے مدد کی، اس کی مدد کی گئی. تو مطلب وہ ایسے کی بجائے ایسے ہو جاتا ہے، وہ پیسو ہوتا ہے. اور اس میں 2 جگہ پہ زبر زیر کا بھی فرق آتا ہے. اس کانسیپٹ کو ریوائز کر لیجیے گا اس ویک میں، کیونکہ اس لیسن میں پیسو آ چکے ہیں. اور سسٹر شفق، ہم نے فرسٹ ویک میں انٹینشنلی ڈسکشن گروپ نہیں بنایا تھا، آپ نے مجھے ریمائنڈ کرانا ہے. آج ہی میں رات کو گروپ میں ایڈ کروں گی، اور اس ویکینڈ پر ہم کچھ ایسے نوٹس بھیجیں گے سو دیٹ دے ول ریوائز QC1 and 2 انشاءاللہ. پینسل مانگی تھی وہ نہیں دیا مجھے. اچھا جی. منہا اس سے شفاعتن، شفاعت سفارش. اچھا یہ جو معاملہ ہے نا، میری آن لائن سسٹرز بھی اور آن سائٹ بھی غور سے سن لیں. شفاعت کے معاملے پہ بڑی ڈفرنٹ آرابیہ آتی ہیں سامنے. تھوڑا سا ہم اس کو قرآن کی نظر میں اور اوتھینٹک حدیث کی نظر میں بھی آج سمجھیں گے. سو دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ ٹوڈے، سینسٹیو پوائنٹ. ٹھیک ہے. شفاعت کی بات ہو رہی ہے، سفارش کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کوئی سفارش یعنی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. تو شفاعت کو دیکھ کے احساس ہو رہا ہے کہ یہ اسم ہے، ایسے ہی ہے نا، تنوین آ رہا ہے، مصدر کا احساس ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ولا اور نہیں، يُؤْخَذُ، یہ بھی پیسے ہے. ویری گڈ. اخذ ہم نے پڑھا تھا نا، ایسے ہی ہے جیسے ہوتا ہے نا، نصر ینصر، اخذ یاخذ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ یاخذ سے کیا بن گیا؟ یؤخذ. یہ بہت سمپل ہے پیسو. اگر آپ نے QC2 کا آخری لیسن ریوائز کر لیا تو یہ آپ کو سمپل لگے گا. نہیں ریوائز کریں گے پھر کنفیوژن ہوگی. اوکے جی. ولا ہم ینصرون، کیا ہے یہ؟ ولا اور نہیں، ہم وہ سب. اب ینصرون پھر کہاں سے آیا؟ نصر ینصرو، ینصرونا، ینصرو، ینصرونا، اور وہ اس کو کہنے ینصرونا. تو 2 مدد کی جو ہیں واولز تبدیل ہوئے یہاں پر، اس کو پیسو کیا انہوں نے. وہ ٹھیک سب ہے. مدد کریں وہ گے. مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے.
وہ مدد کریں گے ان کی مدد کی جائے گی. اس کو پیسو کر دیا یعنی مجہول بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے دن سے ڈرو. بنی اسرائیل کے یہاں آخرت کے دن کے تعلق سے یہ غلط تصور رائج تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی سزا سے بچ سکتے ہیں. یعنی اوپر جو بتایا گیا نا تمہیں جہانوں پہ فضیلت دی ہے, اس وقت تک کی امت وہی تھے نا, ان کو فضیلت دی. اس کے بعد امت محمدیہ آ گئی, ان کو فضیلت مل گئی. لیکن کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو ہے تمہیں فضیلت دے دی تو تم بخشے ہوئے ہو. کسی کو بھی یہ نہیں کہا. یہاں ساتھ ہی اللہ نے کلیئر کر دیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. فضیلت تمہیں دی ہے آلریڈی, لیکن فیصلہ میرٹ پر ہوگا جو تم کرو گے. اس کو آگے مزید ہم کلیئر بھی کرتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ اس دن کوئی کسی کا کام نہ آئے گا, کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی, کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا کہ اس کے بدلے میں یہ لے لو, نیکیاں گناہ بدل لو مجھ سے. ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ نہ ہی کسی کے پاس اس کا اختیار ہوگا. سب سوالی بن کے کھڑے ہوں گے. کسی طرح سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اب ایک حدیث لیتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سینسٹیو ایشو کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ ہے. غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا. آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا, اے قریش کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. بہت دھیان سے سن لیں. قریش نبی کے اپنا قبیلہ, اپنا خاندان ہی ہے نا. ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لیے خود سوچو, اپنے لیے ایفرٹ کرو. پھر فرماتے ہیں, اے بنی عبد مناف کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے بنی قصی کے لوگوں, اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی سب بڑے بڑے قبیلوں سے مخاطب ہیں ہماری نبی. پھر فرماتے ہیں, اے بنی عبد المطلب کے لوگوں, اپنے آپ کو آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر آپ کیا فرماتے ہیں, دھیان کریں ذرا. اپنی پیاری بیٹی سے فرماتے ہیں, اے فاطمہ بنت محمد, اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو, کیونکہ میں تجھے, انہیں اسپیسیفک انہی کو کہا جا رہا ہے, یعنی واحد کا وہ صیغہ استعمال کر رہے ہیں آئی تھنک, کہ تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. یعنی اختیار سب اللہ کے پاس ہیں. ہمارے نبی فرما رہے ہیں. کتنی کلیئرٹی ہے اس کے اندر. یہ تو اللہ کی مرضی, وہ جس کو چاہیں بخش دیں, ایسے ہی ہے. لیکن نبی کی طرف سے کوئی ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سند انہوں نے دے دی کہ ہاں جو مرضی کرنا, میں ہوں, میں تمہیں بچاؤں گا. ادروائز تو نبی یہ کہہ دیتے بس ٹھیک ہے, میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے, جو مرضی کرو. کیوں نبی نے اتنی ایفرٹس کی ہمارے لیے؟ تاکہ میسج کنوے ہو اور ہم اس کو فالو کریں. پوری زندگی اس میں لگا دی, قربانیاں دی. تو اگر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی آپ یہ فرما رہے ہیں, تو پھر یہ جو ایک تھوڑا ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں نا, کہ ہم اس نسبت سے ہیں یا ہم اس کاسٹ سے ہیں, کسی سے بھی. ٹو بی ویری آنیسٹ میں بات کر رہی ہوں. فضیلت عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اس بیس پر, کہ ہم اس فیملی سے ہیں, اس شجرہ نسب سے ہیں, ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. اٹس ویری کلیئر. تو ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. الحمدللہ. تو کیا بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل, تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر, اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر, اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی, اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش, اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو پہلا سبق کیا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں, سب پڑھتے جائیے. اللہ کے انعامات کو یاد رکھو, آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا, نہ ہی کوئی شفاعت قبول ہوگی, نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا یعنی فدیہ, اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی. ظالم مطلب جو بھی حد سے تجاوز کرتا ہے اس کو ظالم کہا جاتا ہے صحیح معنوں میں. زیادتی کسی بھی کام میں آپ کر رہے ہو, یعنی حد سے بڑھ رہے ہو, تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما, زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا. اور احتساب کرنا چاہیے ہمیں انہی آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کا, اور پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے شیڈیول بنائیں گے,
کیونکہ مصروفیات تو بہت ہیں. جیسے کہ آپ نے شیڈیول بنایا ہے, آپ اپنے کام چھوڑ کر قرآن سیکھنے کے لیے موجود ہیں یہاں, میں بھی, آپ بھی, ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور مزید آسانی فرمائے ہمارے لیے, وقت میں برکت ہو, ہم کر پائیں, شیطان کا اثر کم ہو, ہے نا, نہ ہو, اور آخرت میں کامیابی ملے انشاءاللہ. اور یہ میسج بیٹر وے میں ہم دوسروں کو کنوے کریں گے, کہ بس یہ کہ وہ جتنے اچھے طریقے سے ہم کنوے کر سکیں. ٹھیک ہے, کچھ اسما, کچھ افعال دیکھتے ہیں. یوم جمع بتائیے. ایام جمع کون سی ہے, سالم یا ٹوٹی پھوٹی؟ مکسر, مکسر ہے. گڈ. اچھا جی, ایک ہی انہوں نے اسم بتایا. چلیں جی, ذکرہ یہ ہم ابھی ویسے پڑھ چکے ہیں ناصرہ سے. ذکرہ, یذکر, اذکر, ذاکرون, مذکورون, ذکرون, بہت پڑھا ہے, اس کو چھوڑ دیں, آگے چلیں. اچھا جی, جیسا کہ ہم نے دیکھا یقبلو واز ایکچولی پیسو, تو یہ کیا ہے؟ سمع, سمع باب سے بیسیکلی قابلہ ہے. سمع یسمع اسما, تو کیا بن رہا ہے؟ قابلہ, یقبلو, اقبل, پھر قابل, مقبول, قبول. اس کے بعد کیا ہے؟ نصر, ینصر, انصر, ناصر, منصور, نصر. یہ سب کے سب صحت مند فعل ہیں. کیسے پتا چلا آپ کو کہ صحت مند ہیں؟ اس میں کوئی الف ان کے مادے میں کمزور حرف نہیں ہے. روٹ لیٹرز جو 3 ہوتے ہیں ان میں کوئی کمزور نہیں. اوکے جی, اس کے بعد کچھ ہم کمزور دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ابھی تجزی کی بات ہو رہی تھی, تو ہم کہہ رہے تھے جزا, یہ ہدا سے آ رہا ہے. ہدا اس کا کیا ہے؟ کوڈ ہے. اس کا باب کون سے؟ ضربا, ضاد. ٹھیک ہے, جیسے ہدا, یہدی, اہدی تھا, اس کو پڑھیے جزا, یجزی, یجزی, جازم, مجزیون, جزاء. اوکے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یؤخذو, جیسے اوپر یقبلو پیسو تھا, اسی طرح یؤخذو بھی پیسو ہے, لیکن اصل میں جو ایکٹیو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ یأخذو, یأخذو. تو اس کو ذہن میں رکھیں, ہم ابھی اپنا 6 چابیاں پڑھتے ہیں. نصر, ینصر, انصر تھا نا, تو یہاں پر کیونکہ تھوڑی ترکیب تبدیل ہوگی, کیونکہ کوئی کمزور ہو جائے یا حمزہ آ جائے, کچھ صورتوں میں جو ہے وہ ترکیب تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اخذ, یأخذ, خذ, آخذ, ماخوذ اور اخذ. اوکے. مزید فی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے, ابھی آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں. ان نام کی جب بات ہوتی ہے تو نون, عین, میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اضافہ کس چیز کا ہوا ہے؟ حمزہ کا. حمزہ کا اضافہ ہے نا, مزید فی ہے. یعنی 3 روٹ لیٹرز میں جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ مزید فی ہوتا ہے. تو روٹ لیٹرز اس کے بیسک کون سے تھے؟ نون, عین اور میم, یہاں لکھے بھی ہوئے ہیں. حمزہ کا اضافہ ہوا تو مزید فی بن گیا. اس کا مزید ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے, ابھی 6 چابیاں دیکھ لیں. انعم, ینعم, انعم, منعم, منعم, انعام. انعام یہ وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فضلہ کی پریکٹس ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ علامہ سے یہ نام علامہ یعلم, علم, یہی پڑھا تھا ہم نے. پڑھیے ذرا, علامہ یعلم, علم, تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ فضل, یفضل, فضل. تو اگر آپ نے پچھلے فرائیڈے کو علامہ کی پریکٹس کر لی تھی تو اس سے ریلیونٹ ٹیبلز اب ہمیں آنے چاہیے. لیکن اگر ہم پریکٹس کو ساتھ ساتھ نہیں کریں گے, دس از رائٹ ٹائم, ابھی کیچ کریں. چھوڑ دیں گے کہ 2-3 ہفتے ہیں, مڈ کوئز میں ٹائم ہے, پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ہر ہفتے تھوڑا سا کام ہوتا ہے, اس کو مکمل کریں. الحمدللہ. تو ہم نے ابھی قرآنک پورشن میں کیا کیا پڑھ لیا ہے؟ صفحہ نمبر 6 کے پورے صفحہ نمبر 6 میں قرآنی حصے کو دیکھا جائے تو ہم نے ایک تو قرآن کورس 3 کے 6 مقصد پڑھے, اور آیات ہم نے 38 سے 48 مکمل کی ہیں. 10 بن گئی, 10 ہو رہی ہیں نا الحمدللہ, 11 ہو رہی ہیں, 38 کو ایڈ کر رہے ہیں, ہاں جی 11 ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں ترجمہ آج بیسک چیز آ جاتی ہے, لفظی ترجمہ اور اس کے سٹرکچر کو سمجھنا. تو یہ پورے ہفتے میں اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ 2 ہفتوں کا کام ہے, 1 ہفتے کا نہیں ہے. پچھلا ہفتہ بھی تھا, یہ بھی ہے. تو 1 ہفتے میں اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکیں تو مطلب ایک صفحہ ہے, ایک قرآن مجید کے ایک صفحے کے معنی کو ریوائز کرنے کے لیے 2 ہفتے ہیں. یہ بہت ہے ہمارے پاس وقت. ٹھیک ہے, تو اس کو ساتھ ساتھ ریوائز کریں, اسماء اور افعال کی پہچان کریں. اور اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف, اور گرامر کے دونوں ٹیبلز کو
ہم ساتھ ساتھ اسٹڈی کریں گے، سو انشاءاللہ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اوکے آن لائن سسٹرز کو سلائڈز نظر آ رہی ہیں؟ جی جی نظر آ رہی ہے میم. آ رہی الحمدللہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. تو ہم نے آج گرامر میں جو ٹیبل پڑھنا ہے وہ کون سا ہے؟ حاسبہ. کون سا ہے؟ حاسبہ. پھر دہرائیے، ہاں سب ایکٹیو ہو جائیں. ابھی ہم نے کانسیپٹ پہ بات کی تھی کہ قرآن جو میسج دے رہا ہے، قرآن کے میسج پہ بات کی تھی. اب ہم لفظوں کے اسٹرکچر کو سمجھ رہے ہیں. تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، تو ایکٹیو ہو کے ہمیں کلاس میں رہنا ہے. حاسبہ کو سمجھنا ہے ہمیں، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے مزید فی کا بیسک تعارف لیں گے. تو حاسبہ کا جو لفظ ہے یہ مینشن ہوا ہے کہ قرآن میں تقریباً 42 ٹائمز ریپیٹڈلی آیا ہے. تو ایک گرامر میں کیونکہ ہمیں پوری دلچسپی کے ساتھ ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے سیکھتے ہیں، سو پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ مسکرائیے. سب مسکرائیے. اسمائلی نظر آ رہی ہے یہاں پہ؟ الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. جی تو بڑی خوبصورت سلائیڈ ہمارے سامنے آ چکی ہے. سب کو نظر آ رہی ہے یہ؟ اچھا جی، تو آ جائیں ذرا اپنی سلائیڈ پر. یہاں آپ کو بڑی خوبصورت سی سلائیڈ ہے. آئی تھنک اس سے پہلے شاید ہم نے اس فارم میں نہیں دیکھی، QC 1 اور 2 میں کہیں بھی، ایون 3 میں بھی. تو یہاں آپ کو بہت سارے لفظ نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا پڑھنے سے ہی اور دیکھنے سے کہ وہ ایک ہی وزن پر ہیں. سب سے بڑا لفظ اس میں کون سا ویزیبل ہے ہمیں؟ قاتل ویزیبل ہو رہا ہے. قاتل. اسی طرح دوسرا کون سا آ رہا ہے؟ حاسبہ اور حاسبہ. جادلہ اور نفقہ. عاقبہ. اس کے بعد نافقہ. اس کے بعد جاہدہ. نادہ. مول کی طرف چلتے ہیں آہستہ آہستہ. حاجرہ آئے گا پہلے. حاجرہ. بارکہ. ہاں سب اپنی اپنی جگہ پریکٹس کریں. خاطبہ. سارعہ. ٹھیک ہو گیا. کمزور کی طرف ابھی میں نہیں جا رہی، ابھی میں صرف صحت مند کی بات کر رہی ہوں نا. صافحہ جو سیدھی سیدھی آواز میچ کر رہے ہیں. راودہ. اور بہت سارے ہیں، سب نہیں دیکھیں گے ابھی. ظاہرہ. میں یہ سلائیڈز آپ سے شیئر کروں گی، آپ خود اس کو دیکھیے گا. بایا. اچھا اب اس کے علاوہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا وہ اس جیسے ہی ہیں، لیکن ان کی کمزور فارمز ہیں، کمزور افعال کی ٹائپس ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے QC 1 میں کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا QC 1 میں؟ سوری، نصارہ صحت مند افعال. QC 1 کیا ہو گیا اس کو؟ QC 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صحت مند افعال. قاتلہ تو کمزور ہے. QC 1 کمزور افعال بھی پڑھے تھے اور حمزہ والے افعال بھی پڑھے تھے. میں ہم نے صحت مند پڑھے تھے، میں یہاں پہ سواد لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور QC 2 میں ہم نے پڑھے تھے کمزور افعال. کمزور. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم نے QC 1 میں 4 کیا پڑھے تھے؟ باب. جی ضرب نصر اور فعل اور فتح. 4 ابواب پڑھے تھے. کون سے تھے وہ؟ فتح، نصرہ، ضربہ. QC 1 میں ہمارا یہی سبق تھا کہ انہی میں سے اور ٹیبل نکلیں گے. اس سے بھی پہلے ہم نے ایک بات پڑھی تھی، یہ 4 باب پڑھنے سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم افعال کی پریکٹس کریں گے تو یاد رکھیں گے کس چیز کو؟ کس چیز کو یاد رکھیں گے؟ اس سے سارے ٹیبل بنیں گے. ہاں، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اور اس سے ہم نے پھر 4 باب بنائے تھے. یہ تھا QC 1 کا کام. جب ہم QC 2 میں آئے تھے تو وہاں کیا ہوا تھا؟ انہی باب میں سے نکلنے والے کمزور ہم نے افعال سیکھے تھے، کیونکہ ان کے روٹ لیٹرز میں کمزور حرف تھا، جس کی وجہ سے تھے تو وہ انہی کے گروپ میں،
لیکن ان کی آوازیں سیم میچ نہیں کر رہی تھیں. یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ تو پوری QC2 ہماری اسی تگ و دو میں, اسی ایفرٹ میں گزری کہ ایک دم سے کوئی کمزور حرف آ جاتا ہے, ناٹ فیلنگ ویل تو نکل جاتا ہے, کوئی اس کو ریپلیس کر لیتا ہے, اسی کو سمجھتے سمجھتے بیچ میں حمزہ کی کیٹیگری آ گئی, بیچ میں یکساں حروف آ گئے اور ہمارا QC2 مکمل ہو گیا. اب جب ہم QC3 شروع کر رہے ہیں تو QC3 میں جو بیسک چیز ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مزید مزید فی. افعال. یعنی یہاں پہ ہم نے سیکھے تھے صحت مند, QC2 میں سیکھے تھے کمزور اور کچھ اس کے اندر کی کچھ کیٹیگریز, اور اب ہم سیکھ رہے ہیں مزید فی. مزید تو مزید فی میں جو وہ بات بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ چاہے لفظ وہیں سے شروع ہو رہے ہیں جن کے 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہاں پہ کچھ نئے ابواب دیے جائیں گے. وہ جو 4 باب آپ نے QC1 میں شروع کیے تھے نا, اسی کے بیچ میں QC2 آیا تھا, کوئی نئے باب نہیں تھے. اب آپ کو نئی کچھ چیزیں تشکیل کر کے بتائی گئی ہیں جو ہم نے پچھلے لیسن میں اسٹڈی کی تھی. ان میں سے ہم نے لاسٹ میں ایک پڑھا تھا علامہ, سب سے فرسٹ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ علامہ تھا. آج جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں وہ حاسبہ کے وزن پہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بیسیکلی اتنی سی بات ہے. آپ جب شارٹلی ذہن میں لائیں سب چیزیں, تو یہ چیز ذہن میں لائیں کہ QC1 میں تھا 4 باب صحت مند افعال, QC2 میں بھی انہی باب میں سے نکلے ہوئے کمزور افعال تھے, انہی میں سے نکلے ہوئے, انہی کے گروپ میں, ان کے بھی QC1 میں بھی 3 روٹ لیٹرز تھے, QC2 میں بھی 3 روٹ لیٹرز تھے. اب کیونکہ QC3 ہے کچھ تو ڈفرنٹ آئے گا, تو اب ہم جا رہے ہیں مزید فی کی طرف. اب ہم آگے ذرا مزید فی کی بات کرتے ہیں, اگلی سلائیڈ. اچھا جی, تو ذرا اس کو دیکھیں یہاں. یہ دیکھیں, یہ آپ کو مزید آسانی کر رہا ہے. QC1 اور QC2 کے بیسکس آپ کو یہاں دکھائے جا رہے ہیں. Is this clear to everyone? یہ کہانی آپ کو یاد ہے QC1 کی کیا تھی بلا؟ اگر قرآن کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی, نصرہ ورنہ مار پڑے گی, ضربہ اس لیے سن لو, سمع. تو کہانی کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو چاروں باب سیکوینس میں یاد ہوں. تو سیکوینس میں دہرائیں, فتحہ, نصرہ, ضربہ, سمع. جب ہم سینئر ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں ایسے ٹرکس کی ضرورت نہیں پڑتی. اب اگر کہانی نہ بھی یاد ہو تو ہمیں یہ 4 یاد رہنے چاہیے ان دا سیکوینس, ٹھیک ہے. اس کے بعد QC2 میں آئے تو کہانی بدل گئی, نئی کہانی آ گئی. کون سی تھی؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہبا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قالا زیادہ, اس لیے کہا زیادہ دوں گا, دعا کرو اعلیٰ ذات. ہدایت کی, دعا خطا, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے, ظنہ دل. یہ ہو گیا QC2. یہ میں شارٹلی آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ کنیکشن بنے. QC3 سے الگ نہیں ہے. اب ہم جب آگے آتے ہیں تو QC3 میں یہ نئی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو یہ پڑھا تھا علامہ. اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ عالمہ, شروع میں عالمہ ہوتا تھا نا, عالمہ, سمعہ, ہے نا. اگر ہم اس کو مزید فی میں لاتے ہیں تو اصل میں روٹ لیٹرز تو یہی تھے, عین, لام, اور تو اس میں مزید کون سا ایڈ ہوا ہے؟ لام. یعنی بن گیا عین, لام, لام, میم. تو مزید کیونکہ ایڈ ہوا, اس لیے اب اس کی کیٹیگری مزید فی کہلائے گی. اور یہ کون سے باب میں آ رہا تھا؟ فعلا. فعلا ابھی ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے پچھلے فرائیڈے کو جو باب پڑھا, ایزی ہو کے پڑھیں, کوئی بات نہیں, ریوائز کریں گے تو سمجھ آ جائیں گی چیزیں. ہم نے جو پہلا باب انٹروڈیوس کروایا تھا فرائیڈے کو وہ تھا فا عین لام سے اگر سیکھیں تو فعلا, اور اس کا مصدر تھا تفعیل. لیکن فعلا تفعیل کا آپ کہیں گے میم آپ نے ٹیبل تو پورا کرایا نہیں. کیا ریزن ہے اس کی؟ کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیں, قرآن میں استعمال نہیں ہوئے, اس لیے پورے ٹیبل پہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے نا. صرف بیسک فا عین لام کی آپ سمجھ لیں. فعلا اور مصدر آخری لفظ تھا تفعیل. اسی کے وزن پہ ہم نے علامہ پک کیا کیونکہ یہ ایک پراپر قرآن کا لفظ ہے. تو فعلا تفعیل سے کیا ہوا؟ علامہ, تعلیم. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ آج جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ I'm so sorry کلک ہو جاتا ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں جناب حاسبہ, ٹھیک ہے. یہ تو اس میں آپ کو سمپل کیا نظر آ رہا ہے؟ سوری, ہا, سین, با. یہ ہمیں اگر روٹ لیٹرز لگ رہے ہیں تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے الف کا, یعنی 3 روٹ لیٹرز میں الف مزید آ گیا. مزید فی, مزید اس میں, اس کو بھی مزید فی فیل کہہ دیا. تو آج ہم یہ والی کیٹیگری پڑھیں گے. دس از ویری سمپل. ان چیزوں کو بالکل ایزی ہو کے سمجھیں
اور یہ چیزیں خود بخود انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہے. QC1 میں بھی ہم کنفیوز ہوئے تھے پہلی بار, پھر سمجھ آئے کہ چیزیں تو سمپل ہیں کیونکہ نئی زبان سیکھ رہے ہیں نا, تو دس از ویری نیچرل. تو یہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, علامہ, حسبہ, اسلمہ, اختلفہ, استغفرہ, یہ سارے ہم ایک ایک ہفتے میں اگر ایک ایک دو دو سیکھ رہے ہیں تو اٹس ویری ایزی. سو پریشان نہیں ہونا, بہت ٹائم ہے, جنوری تک ہم نے یہی سیکھنا ہے. سو وی ہیو ٹائم, بالکل ہمت نہیں ہارنی ہم نے قرآن ایک سیکھنا بات ہے. آپ سے پوچھنی تھی. جی ایک بات, یہ اصل میں اس کے میننگ بھی تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں نا. شروع میں تو ہم سیکھتے تھے اس نے کیا, اب یہ ان کے میننگ میں کچھ اور بھی ڈفرینس آ جاتا ہے نا, جیسے نکال, آف کورس سسٹر, لفظ نکالا تبدیل ہو ہی جاتا اس لیے رہا ہے کہ میننگ تبدیل ہوں گے. اگر میننگ ہے. تبدیل نہ ہو تو لفظ تبدیل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ڈیٹیل صحیح کو ہم سے نے فرسٹ لیسن میں بھی پڑھا تھا. جب ہم ٹیبل کی جی پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ تبدیل ہو رہا ہے. اگر کوئی لفظ مزید ایڈ ہو رہا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے. اگر معنی سیم ہوگا تو دو لفظ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک تو عالمہ سے مزید فی کیا بنا ہے؟ علامہ, جو ہم نے پچھلے ہفتے کو پڑھا, پچھلے جمعے کو پڑھا تھا. اسی طرح ایگزامپل دی جا رہی, سلیمہ سے بنتا ہے اسلامہ. ٹھیک ہے, اینی ویز آگے چلتے ہیں. اس کو مزید فی کہا گیا ہے. عربی میں بہت سارے مزید فی ہیں, لیکن پہلے ہم 5 کو پک کر رہے ہیں QC3 میں. ان میں سے پہلے 3 آپ کے سامنے, اب ان کو ذرا غور سے دیکھ لیں ایزی ہو کر. کیا ہے یہ؟ تو یہ ہے ماضی کی پہلی چابی. ماضی کی پہلی چابی. ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے؟ مصدر. ٹھیک ہے, یعنی اشارے سے بتائیں, اگر ماضی کی پہلی چابی علامہ ہے تو اشارہ کیا ہوگا؟ ویری سمپل, ماضی کی پہلی چابی علامہ, اور مصدر بولیں تعلیم, حاسبہ, محاسبۃ, اسلمہ, اسلام. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس کی جو کہانی بنائی ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. 3 یاد کرا دیے, ابھی انہوں نے 5 یاد کرانے ٹوٹل. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. دہرائیے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اب آگے اگر چلتے ہیں ایک سٹیپ, تو رائٹ, تو یہاں آپ دیکھیں کہ 2 انہوں نے کیا, ٹوٹل 5 کو ہم پک کر رہے ہیں QC3 میں, تو اگلے 2 ایڈ کیے. اس میں بھی اختلافہ کیا ہے؟ ماضی ہے, تو اشارہ کیا ہوگا؟ اختلافہ. معنی سمجھیں گے باری باری, ابھی اس کی باری نہیں آئی. اختلافہ, اور مصدر کیا ہوگا؟ اختلاف. اردو میں بھی ہم اختلاف بولتے ہیں, یہ وہی والا اختلاف ہے جو بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اگلا ماضی کی چابی کیا ہے؟ استغفارا, اور اس کا مصدر کیا ہے؟ استغفار. اصل میں یہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. تو انہوں نے کہانی کیا بنائی ہے؟ اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. اس سے وہی سبق مل رہا ہے نا کہ اختلاف تب ہوگا جب آپ دوسروں کی چیزوں پہ جو ہے نا وہ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لیکن اپنے اوپر کریں گے تو استغفار ہوگا. تو یہ بڑے میسیجز ہیں اس میں. تو کہانی ہمیں ڈبل فائدہ دے رہی ہے. کہانی پڑھیے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے, اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. ایک دفعہ پھر, تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے, اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. 5 لفظ ہو گئے. ریپیٹ ونس اگین. تعلیم اور محاسبہ محاسبہ اسلام کی بنیادوں بنیادوں میں میں سے سے ہے, ہے, اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. تو 5 لفظ کون سے ہیں؟ تعلیم, محاسبہ, اسلام, اختلاف, استغفار. اب کچھ سمجھ آ رہا ہے چیزیں؟ تو یہ بس ایسے ہی ہیں, جتنا آپ کو سمجھ آ رہا ہے ایسے ہی ہے. اپنے آپ کو بالکل کام رکھیں, ایزی. سب چیزیں آٹومیٹیکلی سمپل ہوتی تم کیا جائیں کر گی. رہی ہو؟ ٹھیک ہے, تو سسٹر شفق غیر ضروری جو ہے نا مائکس بند رکھیں ان کے. اچھا جی, تو تعلیم کے بعد جو ہے آپ نے اگلی سلائڈ, اچھا یہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں, یہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ اور اس کے پیٹرن پہ آنے والے اتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ ایفرٹ جو ہے نا وہ بڑی فائدہ دینے والی ہے. تو اب ہم آتے ہیں آج کے ٹیبل پہ, وہ کون سا ہے؟ حاسبہ. ویری سمپل, اس میں 3 اگر روٹ لیٹرز پک کریں تو کون سے ہیں؟ ہا, سین, با. مزید کیا ایڈ ہوا؟ الف. اس کی وجہ سے یہ کون سی کیٹیگری میں آئے گا؟ مزید فی فعل ہے یہ.
مزید فی افعال کی کیٹیگری میں. حاسبہ اس نے حساب لیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. حاسبہ کے سیغے فعلا کے جیسے ہیں, بس ہر سیغے میں الف کو لے کے چلنا ہے. جیسے فعلا فعلو ہم نے پڑھا تھا, فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا, بس الف کو ایڈ کرنا ہے فا کلمہ کے بعد. تو فا کلمہ یہاں پہ ہا ہے, ہا کے بعد الف ایڈ کریں, ریسٹ از سمپل. ٹھیک ہے, سو گیٹ ریڈی. ایزی, بالکل ایزی لے کے چلیں. اچھا جی, تو کیا پڑھیں گے ہم حاسبہ کو؟ حاسبہ, حاسبو, حاسبتا, حاسبتو, حاسبتم, حاسبنا. ہو گیا؟ ترجمے کے ساتھ کریں. حاسبہ اس نے حساب لیا, حاسبو ان سب نے حساب لیا, حاسبتا آپ نے حساب لیا, حاسبتو میں نے حساب لیا, حاسبتم آپ سب نے حساب لیا, حاسبنا ہم نے حساب لیا. ہو گیا؟ سب نے حساب لیا. ہاں, ویری گڈ ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا, ہے نا؟ اور یہ مینشن ہوا ہوا ہے کہ پہلے 2 لفظ ہم سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں, کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد کیونکہ مخاطب اور ہم خود ہیں, اس لیے وہ آپس میں بول چال ہے, تو اس میں پھر انداز بدل جاتا ہے. اوکے, اگر کہا جائے حل حاسبہ, کیا اس نے حساب لیا؟ نام حاسبہ. حل حاسبو, نام حاسبو. حل حاسبتا, کیا تم نے حساب لیا؟ جی ہاں میں نے حساب لیا. حل حاسبتم, کیا تم سب نے حساب لیا؟ نام تو دوسروں کا حساب لینا زیادہ فائدے میں ہے یا اپنا؟ اپنا. الحمدللہ, مسکرائیے مسکرائیے. جی, تو اس میں اب کیا کرنا ہے, اس کی مضارع کی چابی کیسے بنانی ہے؟ ہم نے علمہ سے مضارع کیا بنایا تھا؟ علمہ یعلم, علمہ یعلم, یاد ہے؟ جی جی یعنی یاد ہے میم. مضارع کی علامت یا کے اوپر پیش لگایا تھا, اور یعلم سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگایا تھا. سیم رول یہاں پہ فالو ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو کمپیریزن اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو ایک جیسے لگیں, علامہ اور حاسبہ. ان کی ترکیب چاہے الگ ہے, لیکن زبر زیر کا رول ایک ہی ہے, غور کریں. علامہ یعلم, حاسبہ یحاسب, شروع میں پیش, سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر. پڑھیں. یحاسبو, یحاسبونا, تحاسبو, تحاسبو, تحاسبونا, نحاسب. ترجمے کے ساتھ. یحاسبو وہ حساب لیتا ہے, یحاسبونا وہ سب حساب لیتے ہیں, تحاسبو آپ حساب لیتے ہو, حاسبو میں حساب لیتا ہوں, تحاسبونا آپ سب حساب لیتے ہو, نحاسبو ہم حساب لیتے ہیں. انٹرسٹنگ ہے. آگے چلتے ہیں. بول چال میں اسی طرح چلے گا جیسے ہم نے بھی ماضی کے لیے کیا ہے, سمپل. آگے چلتے ہیں, امر پہ آتے ہیں. تو ہم نے ماضی کی چابی پڑھی, جلدی جلدی پڑھیے. حاسبہ مضارع یحاسب. اب ہم نے اس سے امر بنایا. کیسے بنایا؟ علمہ یعلم, علم. حاسبہ یحاسب, حاسب. یہ QC3 میں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. کافی سارے ایسے ہیں جن کے زبر زیر ایک جیسے ہوں گے, اسپیشلی اسم فاعل اور مفعول پڑھنے میں بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو. زبر زیر بہت میچ کر رہے ہیں. وہاں پر شد تھا, یہاں پہ الف ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن زبر زیر میچ کر رہے ہیں. تو دیکھیں ذرا کیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ حاسبہ کو اگر ہم دیکھیں, آخر میں جزم تو آئے گا, امر ہے نا, زیادہ تر سکون آتا ہے آخر میں. سیکنڈ لاسٹ کے نیچے انہوں نے زیر لگایا. علامہ میں بھی یہی ہوا تھا. تو حاسبہ سے بن گیا حاسب. پڑھیے. حاسب, حاسب حساب لو, حاسبو تم سب حساب لو, لا تحاسب تم حساب مت لو, لا تحاسبو تم سب حساب مت لو. عربی میں حاسب, حاسبو, لا تحاسب, لا تحاسب. ٹھیک ہے. اگر کہا جائے حاسب تو جواب ہوگا وحاسبو. یہ جواب آپ تب دے سکیں گے جب آپ کو مضارع کا ٹیبل آتا ہو, کیونکہ امر کا ریسپانس مضارع سے ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. حاسبو نحاسبو. الحمدللہ. فاعل مفعول میں نے آپ کو کہا انٹرسٹنگ ہے. کیسے؟ حاسبہ ماضی کی چابی ہے, اس سے فاعل کیسے بنا؟ انہوں نے کہا ہے جیسے علامہ سے بنا تھا معلمن. کیا کیا تھا؟ شروع میں میم پیش کے ساتھ آیا تھا. علامہ معلمن, معلم ٹیچر کو کہتے ہیں نا, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں معلمن. تو رول کیا آیا مزید فی میں کہ میم پیش کے ساتھ آیا تھا. یہاں بھی وہی ہوا ہے. پہلی بات.
اس میں معلمن سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر آیا تھا, یہاں بھی زیر آیا ہے. اس کا مطلب ہے دونوں کا رول یہاں پہ بھی سیم ہے, علامہ اور حاسبہ میں. تو بنا محاسبن, محاسبن, وہاں پہ کیا تھا معلمن, معلمن, پڑھانے والا اور جس کو پڑھایا جا رہا ہے. اتنا فرق پڑتا ہے عربی میں زبر زیر سے. معلمن جو پڑھا رہا ہے, علم دینے والا, اور معلمن جس کو علم دیا جا رہا ہے. اسی طرح محاسبن, محاسبن, مجھے تو یہ زیادہ آسان لگ رہے ہیں. صرف میم آ رہا ہے شروع میں, اور زیر والا فاعل ہے, زبر والا مفعول ہے, اسم مفعول ہے. ایزی ہو جائے گا جب آپ اس کو, ابھی تو سمجھ رہے ہیں نا, جب 2-3 بار اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کریں گے اٹس ویری ایزی. اس کے رول بڑے سمپل سے لگ رہے ہیں ابھی تک. آگے چلتے ہیں. اچھا جی, اور اس کے بعد محاسبتن انہوں نے پہلے ہی ہمیں یاد کرا دیا. محاسبہ کرنا یہ تو پہلے ہی ہمیں یاد ہے. محاسبتن کیا ہے, یعنی انہوں نے شروع میں میم کا اضافہ کیا, ٹھیک ہے, اور آخر میں گول تا کا اضافہ کیا. تو ہمارے پاس کیا بنا, محاسبن حساب لینے والا, محاسبن جس کا حساب لیا جائے, محاسبتن حساب لینا, کوئی بھی کام کا نام ہوتا ہے یا کام کرنا, ٹھیک ہے. حل انت محاسب, کیا آپ حساب لینے والے ہو؟ جی ہاں, میں حساب لینے والا ہوں. اینڈ سیم لائک دیٹ, ٹھیک ہے. مونس کیسے آئے گا اس کا؟ حاسبہ اس مذکر نے حساب لیا, حاسبت مونس نے لیا. کوئی رول تبدیل نہیں ہوا, کہ اسے 1-2 میں یہی رول تھا مونس کا. یحاسبو وہ مرد مذکر حساب لیتا ہے یا لے گا. تو حاسبو وہ مونس حساب لیتی ہے یا حساب لے گی. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. انٹرسٹنگ. 6 چابیاں ہمیں بہت ہی واضح ہیں, ہے نا. تو QC 1-2 میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کتنا تعلق ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. جتنا آپ پچھلی چیزوں کو ریوائز کر لیں گے نا تھوڑی سی محنت کر کے, یہ چیزیں اتنی سمپل ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں QC 1 از ٹیکنیکل, 2 اور 3 از ویری ایزی. 3 اسپیشلی ایزی ہے, 2 سے بھی زیادہ. 2 میں بھی نئی چیزیں آتی ہیں. یہ میں کیوں کہتی ہوں, کیونکہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ جس کی 1-2 میں گرپ ہے نا, اس کے لیے 3 اس طرح ہے بالکل. لیکن 1 اور 2 جب پہلی بار پڑھتے ہیں نا, اس میں جب نئے کانسیپٹ آتے ہیں تو دماغ آپ کو گھمانا پڑتا ہے. لیکن اگر وہاں کمزوری رہ گئی تو پھر یہاں پرابلم فیس کرنی پڑے گی. سو اسی لیے میں بار بار ریویژن کی بات کر رہی ہوں. مسکرائیے, پریشانی نہیں چاہیے ہمیں. ہم اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں, جتنی انرجی لگا رہے ہیں اس کے بدلے بہت اللہ کی رضا ملنے والی ہے, انشاءاللہ اجر ملنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ٹیبل کو دہراتے ہیں. دہرانے میں پلیز جلدی نہیں کرنی آپ سب نے, جو اشارہ ہوگا وہی بولنا ہے, صرف عربی میں. سبتو رک جائیں, چلیں. یحاسبو, یحاسبونا, تحاسبو, تحاسبو, تحاسبونا, حاسبو. گڈ. حاسب, حاسبو, لا تحاسب, لا تحاسبو. محاسبن, محاسبن, محاسبتن. یہ جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے رول بتائے نا علامہ اور حاسبہ میں, کہ میچ کیا کر رہے ہیں, آپ دونوں کو ذرا 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ لگا کے دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد آپ کو دونوں ٹیبل یاد ہو جائیں گے, جو وہ پوائنٹس بس دیکھ لیجیے گا آپ, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. 6 چابیاں, حاسبہ, یحاسبو, حاسب, محاسبن, محاسبن اور محاسبتن. ونس اگین, محاسبو, حاسب, محاسبن, محاسبن, محاسبتن. زیر زبر, زیر زبر سیکنڈ لاسٹ پہ, اور شروع میں میم پیش مو. تھوڑا سا ذہن میں سیو کرنے میں, لیپ ٹاپ موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈنگ میں ٹائم لگتا ہے نا, تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اس کو. وہ جو فارمولا ہے نا 10 سیکنڈ غور کریں, جب وہ کر لیں گے نا اس کے بعد آپ کو نہیں بھولے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں, اب تک ہم نے 2 ٹیبل پڑھے ہیں, دونوں دیکھ لیتے ہیں. دہرائیے. علامہ, یعلم, علم, معلم, معلم, تعلیم. یہ پچھلے فرائیڈے کا لیسن تھا, آج کا. حاسبہ, یحاسب, حاسب, محاسب, محاسب, محاسبت. تو جب آپ یہ والی سلائیڈ آپ دیکھیں گے نا, آپ کو جب ریوائز کرنا ہو کہ سسٹر سمیہ نے میچ کہاں کہاں کیا تھا, یہ سلائیڈ کھولیے گا, اس میں آپ کو اور بھی آسانی ہوگی, ٹھیک ہے. کیونکہ الحمدللہ ان دونوں کے اعراب بیسکس جو ہے نا وہ سیم ہے, صرف مزید فی والا جو ہے نا وہ اس میں فرق آ رہا ہے.
آپ حاسبہ سے ہاجرہ بنا سکتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. ہاجرہ ذہن میں رکھیں، اس نے ہجرت کی. ہم آتے ہیں یہاں، اب بنا لیں گے. چلیں. ہاجرہ، ہاجرو، ہاجرت، ہاجرتو، ہاجرتم، ہاجرنا، ہاجرت، تہاجرو، تہاجرون، تہاجرو، تہاجرو، تہاجرون، ہاجرو، حاجر، حاجرو، حاجرو، لا تہاجر، لا تہاجرو. دیکھیں اس کو اور پڑھیں وہ. ٹھیک ہے. مہاجرون، مہاجرن، مہاجرتن. کیا ہے یہ؟ مہاجرتن. انٹرسٹنگ ہے. ٹیچر یہاں مصدر ویسے جو مختلف ٹیبل بھی ہوتے ہیں آپ لیکن پڑھ یہاں پہ رہے یہی ہیں، بتایا گیا ہے. سوری آپ جو سسٹر. ٹیبل پڑھ رہے ہیں یہاں پہ موجود نہیں ہے. جی سسٹر موجود نہیں ہے، یہ ہماری مشق ہے جو آپ کو ورک بک میں نظر آئے گی. ہم نے اس کو زبانی پڑھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہم جانتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں کوئی بھی تمہید باندھے بغیر ہم اگلا میرے ٹیبل پاس تو ریوائز نہ کریں گے. ورک بک ہے وہ جی سسٹر ورک بک میں ہے یہ. سسٹر صابرہ ورک بک آپ کھولیں گی نا، ورک بک میں آپ کو حاسبہ کی پریکٹس کے لیے مہاجرہ ملے گا. ٹھیک ہے. چاہیے انشاءاللہ. اچھا جی. تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں گرامر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، سوری، کیونکہ ہم دونوں گرامر ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم اب ڈائریکٹ ٹیبل پہ جائیں گے. مزید فی افعال کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت قطعاً ابھی نہیں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اب آج کا دوسرا ٹیبل. کیا ہے وہ؟ اسلامہ. کیا ہے؟ تو یہیں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سمپلی اگر اس کو دیکھا جائے، چلے یہاں آگے چلتے ہیں ذرا. let me show you. سلائیڈ ہیلپ کرے گی آپ کو. 72 ٹائمز قرآن میں ریپیٹڈلی آ رہا ہے. یہاں پر آپ کو اسلامہ جیسے لفظ نظر آ رہے ہیں. اخرجا، ارسلا، اور کون سا؟ ادخلا نظر آ رہے ہیں. اجرما. یہ جتنے بڑے لفظ ہیں نا، اس لیے وہ بڑے ہیں کہ وہ قرآن میں اتنے زیادہ آئے ہیں. جو ان سے کچھ کم آئے ہیں ان کو تھوڑا اسمال لکھا گیا ہے. یہ لاجک بھی ہے یہاں پہ. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. ہم ایکسٹرا اپنی پریکٹس اگر کرنا چاہیں تو ہم اور ٹیبلز کو بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ کمزور اور اس میں آئیں گے تو پھر آتا بن جائے گا، آمنہ بن جائے گا. یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، اسی باب میں رہے گا لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے آواز بدلے گی. اس کو ہم ون بائی ون سمجھیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں ابھی ہم نے پریکٹس کی ہیں. علیمہ سے جیسے علامہ بنا، اسی طرح سلیمہ سے اسلامہ بنا. ٹھیک ہے. لیٹس سی. تو ہم چلتے ہیں اسلامہ کی طرف. اسلامہ، اس نے فرما برداری کی. تو سین، لام اور میم اس میں کیا ہیں؟ مادے. سین لام میم میں مزید کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. تو یہ بن گیا مزید فی فعل. یہ بات کلیئر ہے سب کو؟ کلیئر ہے؟ پریشان کیوں ہیں؟ بس اب تو چند منٹ ہیں، اب تو چند منٹ ہیں، اس کے بعد ہم اگلے جمعے کو ملیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلمہ کے سیغے بھی جیسے آپ نے فعلہ فعلو پڑھا تھا نا ماڈل ٹیبل، کہہ رہے پریشان نہ ہو، ویسے ہی پڑھنا ہے. صرف اس میں ہر سیغے میں آپ کو شروع میں حمزہ لگانا ہے، باقی بیسک پیٹرن وہی ہے. لیٹ سی. صحیح ہے. چلو. تو اسلمہ جب ہمیں ماضی کی چابی پتہ چل گئی ہے تو باقی بنانے میں اب ہمیں کیا ہی مسئلہ ہے؟ اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا. ترجمے کے ساتھ. اسلمہ اس نے فرما برداری کی. اسلمو ان سب نے فرما برداری کی. اسلمتا آپ نے فرما برداری کی. اسلمتو میں نے فرما برداری کی. اسلمتم آپ سب نے فرما برداری کی. اسلمنا ہم نے فرما برداری کی. Is there any confusion in it؟ ماضی میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. بول چال وہی سمپل ہے. کیا اس حل اسلام ہے؟ کیا اس نے فرما برداری کی؟ جی ہاں اس نے کی. سیم سمپل ہے نا بول چال. جب آپ ٹیبل کو یاد کریں تو آپ کو یہ بول چال پریکٹس میں ہیلپ کرے گا. میرر کے سامنے کھڑے ہوں. اور یہ ماشاءاللہ ایک فیملی سے جو دو دو لوگ ہیں یہ تو ایک دوسرے کی پریکٹس کروائیں گے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جی. حل اسلم للہ، کیا اس نے فرما برداری کی اللہ کی؟ جواب دیجئے. نعم اسلم للہ. حل اسلموا للہ. نعم اسلام للہ. گڈ.
हल अस्लमत लिल्लाहि, नाम नाम अस्लमतु लिल्लाहि। हल अस्लम तुम लिल्लाहि, नाम जी हाँ, हम सब ने फर्मा बरदारी की अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी उन्होंने वही रूल फॉलो किया है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे अल्लमा युअल्लिमु, हासबा युहासिबु, अस्लमा युस्लिमु, इसमें भी शुरू में पेश और सेकंड लास्ट के नीचे जेर आ रहा है। पढ़िए, युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु। तर्जुमे के साथ, युस्लिमु वो फर्मा बरदारी करता है, युस्लिमूना वो सब फर्मा बरदारी करते हैं, तुस्लिमु तुम फर्मा बरदारी करते हो, उस्लिमु मैं फर्मा बरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना तुम सब फर्मा बरदारी करते हो, नुस्लिमु हम फर्मा बरदारी करते हैं। ठीक है? हल युस्लिमु, हल युस्लिमूना, हल तुस्लिमु, हल तुस्लिमूना, नाम। तो मुजारे के ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स मुजारे के साथ ही आएंगे। अमर में उन्होंने क्या किया है? अस्लामा माजी, युस्लिमु मुदारे था, उन्होंने उसका अमर कैसे बनाया? सेम रूल। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक रूल नहीं बदल रहा, वजन वाला रूल नहीं बदल रहा, वही वजन है। अल्लिम, हासिब, अस्लिम। तो अभी तक जबर जेर की तरकीब वही है। उन्होंने कहा है सेकंड लास्ट के नीचे जेर लगाएं और आखिर में जज्म लगाएं, अदरवाइज तो माजी की चाबी है ना। तो अस्लिम फर्मा बरदारी करो, एक शख्स को कहा जा रहा है। अस्लिम तुम फर्मा बरदारी करो, अस्लिमू तुम सब फर्मा बरदारी करो, ला तुस्लिम तुम फर्मा बरदारी मत करो, ला तुस्लिमू तुम सब फर्मा बरदारी मत करो। अरबी में अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला। ठीक है? अगर किसी को कहा जाए फर्मा बरदारी करो, अच्छा शख्स होगा तो कहेगा उस्लिमू, जी मैं करूंगा। ठीक है? अस्लिमू, नुस्लिमू हम फर्मा बरदारी करेंगे, तो मुजारे से रिस्पॉन्स किया जाएगा। फाइल और मफूल भी सेम है, तीनों लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं। नहीं, आई थिंक मफूल शायद नहीं बोलते, ज्यादा मुस्लिम नहीं बोलते ना आमतौर पर। चलें, तो इसमें क्या होगा? जैसे हमने अल्लमा से मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन बनाया था, हासबा से मुहासिबुन, मुहासबुन बनाया था, इसी तरह अस्लमा से मुस्लिमुन और मुस्लमुन बनाएंगे। खुशखबरी है ना ये तो, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? मुस्लिमुन, मुस्लमुन, शुरू में मीम पेश के साथ और सेकंड लास्ट के नीचे जेर, सेकंड लास्ट पर जबर। और उन्होंने हमें ये पहले ही बता दिया था कि इस्लाम आ रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली क्या था? अफ़अला और इफ़आल, ये कौन सा फेल था? अफ़अला और इफ़आल। ये हमने पढ़ा था फ्राइडे को, जब मैंने आपको 5 बाब पढ़ाए थे, अभी भी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंदर इसका जिक्र था। पहला था फ़अला तफ़ईल, उससे हमने सीखा अल्लमा तालीम। दूसरा था फ़अला और मुफ़अलतुन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर आप अपनी बुक्स को साथ रखें, यू कैन सी दिस ऑन दिस पेज। ये आपके पेज लेसन 6B के 6A की ग्रामर में आपको ये नजर आ जाएंगे। ठीक है? वेरी सिंपल। मेरे पास ये पेज नंबर 14 बन रहा है। तो अल्लमा तालीम, हासबा मुहासबातुन, नजर आ रहा है सबको? अस्लमा इस्लाम। तो ये किस तरह से बने इनके अबवाब? अगर हम फ़अला से सोचें, फ़अला तफ़ईल, फ़अला मुफ़अलतुन और अफ़अला इफ़आल, ये बनते हैं ऑटोमेटिकली अगर हम इसको फ़ा आइन लाम कलिमा से देखते हैं। अब आपने इस पे गौर करना है, और जिसको ये समझ ना आए ना, आपको आज हम डिस्कशन ग्रुप में ऐड करेंगे, आपने कल सब ने सवाल करना है कि हमें ये बात समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। ठीक है? सो दैट जब तक क्लियर ना हो क्वेश्चन करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी। तो मुस्लिमुन फर्मा बरदारी करने वाला, यानी जो कर रहा है फर्मा बरदारी, मुस्लिमुन जिसकी फर्मा बरदारी की जा रही है, और इस्लाम या इस्लामुन फर्मा बरदारी करना। तो आज हमें ये भी पता चल गया कि इस्लाम जो हम कहते हैं हमारा दीन है, वो असल में क्या मानी दे रहा है। इस्लाम फर्मा बरदारी कर लेना, अपने आप को सबमिशन में दे देना, सरेंडर कर देना कि हमारी मर्जी वही है जो मालिक की मर्जी है। अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। हल अंत मुस्लिम? नाम अना मुस्लिम। हल अंतुम मुस्लिमून?
नाम नाम नहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। ठीक है। अस्लमा से मुन्नस अस्लमत, युस्लिमु से ऊपर यहाँ उदाहरण मुस्लिमून। मुस्लिम। ठीक है, टेबल पढ़ते हैं सब सिर्फ अरबी में। अस्लमा, अस्लमू, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना, अस्लमत। सही है। युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, तुस्लिमु। अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमू, पेश के साथ तुस। मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। लिटरली मुझे ये QC2 के टेबल से ज्यादा आसान लग रहा है। जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ रहे हैं, उनके पहले 3 टेबल्स में बहुत फर्क था, तीनों ही अलग थे, और इस QC3 के पहले 3 जो लेसन है, पूरे सफा नंबर 6 के जो अफाल हम पढ़ रहे हैं उनमें सेम रूल चल रहा है, तो ये बड़ी आसानी की बात है। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लामुन। और हमने जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। उसके बाद हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लाम। थोड़ा सा बस ज़हन लगाना है, गौर करना है। और अस्लमा से उन्होंने कहा टेबल बनाए, वर्कबुक में अरसला उसने भेजा। अरसला होता है अरसाल करना, कुछ पार्सल। पार्सल भी शायद उर्दू का इंग्लिश का लफ्ज है ये, शायद पार्सल मैंने इंग्लिश का ऐड कर दिया। अरसाल बनाते हैं जी हम। कहाँ गया हमारा टेबल? ये अस्लमा अस्लिमू था ना, तो हम अरसला पढ़ेंगे। अरसला, अरसलू, अरसलता, अरसलतु, आगे अरसलतुम, अरसलना, अरसलत, उसके आगे युरसिलू, युरसिलूना, तुरसिलू, उरसिलू, तुरसिलूना, तुरसिलू एंड तुरसिलू। अरसिल, अरसिलू, ला तुरसिल, ला तुरसिलू, मुरसलुन, मुरसिलुन पहले है सिस्टर, मुरसिलुन, मुरसलुन। इस्लाम से क्या बनेगा? इरसाल। इरसाल भी उर्दू में होता। खुशी हो रही है ना? वी कैन डू दिस, इट्स वेरी इजी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्कबुक के टेबल की दोहराई भी की है, और जैसे लास्ट फ्राइडे को मैंने बताया था, ये स्लाइड भी आपको हेल्प करेगी अलग करने में कि कैसे हमने QC1 में सेहतमंद सीखे, फिर QC2 में भी हमने सेहतमंद और कुछ और कैटेगरी सीखी, लेकिन उन सब में सिर्फ 3 हरूफ से वो बन रहे थे। अभी फर्क ये है कि इसमें मजीद ऐड हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अंदाज बदल रहा है, इतनी सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये समरी की स्लाइड आप याद रखें। इन 2 हफ्तों में आपने बेसिक सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको मकासिद आते हो, इन सफ़ा नंबर 6 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ आता हो। बा मुहावरा की रिक्वायरमेंट सिर्फ समझने की होती है, असल में हमें लफ्ज़ समझना है, और आपको मज़ीद फ़ी अफ़ाल का तारुफ समझना है, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, क्योंकि वो नई चीज़ है। मज़ीद फ़ी अफ़ाल है क्या? और 3 टेबल की प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? अल्लमा, हासबा, अस्लमा। वंस अगेन, अल्लमा, हासबा, अस्लमा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए, और इस बात की तौफीक अता फरमाए कि अगले फ्राइडे को हम चाय से पहले कुरान के दोनों लेसन पढ़ लें। थोड़ा मुख्तसर रखेंगे, टू द पॉइंट, क्योंकि हम कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा और चीज़ों पे निकल जाते हैं, और हम टाइमली जो है वो अपनी ग्रामर को शुरू करें, और आपको ग्रामर की प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका क्लास में मिल जाए। आमीन इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। क्लास हमारी मुकम्मल हो चुकी है। ऑनलाइन सिस्टर्स का कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। माशाल्लाह। सिस्टर फहमीदा, आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ रहा है। बस वो जो पिछले तो बाब का था ना, अब जब नया बाब जो है ना, जैसे
مفائلہ کا وہ تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی سمجھنے میں، جو ہاں نئے جی، نئے آ رہے ہیں۔ ویری گڈ کوشچن سسٹر. مجھے پتا ہے کہ مزید فی افعال کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. جب آپ نئی چیز سمجھیں گے تو ٹائم تو لگے گا نا. اسی لیے ابھی ہم ڈسکشن گروپ بنائیں گے, اس میں آپ میسج کر سکیں گے. آپ نے یہ کوشچن وہاں لکھنا ہے جو کوشچن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, ٹائپ فارم میں. وہ گروپ ہم اسی لیے صحیح۔ بنائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں. آپ کو نہیں, یہ پوائنٹ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹس اے گڈ پوائنٹ. تو اس کو مزید وہاں پہ ہم الیبوریٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نو وریز. اور دوسرا یہ کہ پریکٹس کے ساتھ چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور ایک میم اور ایک کویسچن تھا جو میرا غلط ہوا تھا. ایک تھا مختلف کون سا ہے, اس میں ایک زوج لفظ تھا, ایک کافر اور ایک الجنہ. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں نے تو سسٹر کافر وہ کو ہاں, یہ جو کوشچن ہوم ورک کے ہیں نا, وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی وہ ڈسکشن گروپ میں بھیجیے گا. اس کا مقصد یہ ہوگا اچھا سو دیٹ میرے پاس آپشن سامنے ہوں گے تو میں آپ کو بیٹر طریقے سے گائیڈ کروں گی. ٹھیک ہے, میرے لیے چلیں ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہے. پوری ہوگی تو دین آئی بی ایبل ٹو گائیڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے سسٹرس, اوکے فائن جی, دس از ڈن. آئی تھنک ہمیں اب کلاس کو اینڈ کرنا چاہیے, نماز کا ٹائم بھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگلے جمعے کو سب پریزنٹ ہو انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ